الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے، اور یہ مبارک دین جس کو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، یہ مبارک دین صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے یہی دین کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قیامت تک اب اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی اس میں کمی ہے نہ کوئی اس میں زیادتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کر دیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی حاجت یہ دین ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس کوئی راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں جو چیز جتنی زیادہ انسانوں کی ضرورت کی ہے اللہ پاک نے اسے اتنا ہی زیادہ آسان کیا ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، یہ انسانوں کی ایسی ضرورت ہے کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے زیادہ آسانی انسان کے پاس جتنا سامان ہے اس میں سب سے زیادہ آسانی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہوا اور پانی کی ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے سفر میں یا اپنے حضر میں ہو، اپنے مقام پر ہو، سب چیزوں کی فکر کرے گا لیکن ہوا اور پانی کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ ضروری تو اتنی ہے کہ انسان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آسان اتنی ہے کہ لوگ سفر میں جاتے وقت ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں لیکن ہوا اور پانی کو نہیں سوچتے، آسان اتنی ہے۔ اسی طرح سے چونکہ دین انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اس دین کو جتنی یہ ضروری ہے، انسانوں کے لیے جتنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بقدر اس کو آسان کیا ہے۔ دین کی آسانی کیا ہے؟ کہ دین کی آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے زندگیوں میں آنے اور سارے عالم میں دین کے پہنچنے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں دین کے آنے کی جو بنیاد ہے اللہ پاک نے اسے ملک اور مال پر نہیں رکھا، کسی قوم اور برادری پر نہیں رکھا، کسی کے رنگ اور روپ پر نہیں رکھا، کسی کے مالداری اور غریبی پر نہیں رکھا، چھوٹے اور بڑے پر نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے اس دین کی بنیاد کے لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو سبب نہیں بنایا، مادی شکلیں اس کا سبب نہیں ہے، دنیا میں جتنی مادی چیزیں ہیں وہ اس کا سبب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کی بنیاد، زندگی میں دین کے آنے کی بنیاد اللہ پاک نے دنیا کی چیزوں کو نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی محنت، آپ محنت کے جو اعمال لے کر آئے اللہ پاک نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت سکھائی، اعمال پر ڈالا اور محنت سکھائی۔ وہ محنت کیا تھی کہ وہ محنت ہدایت کے لیے تھی۔ آپ کی محنت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، آپ کو اپنا محبوب بنایا
اور اللہ پاک نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. آپ کا وجود وہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ. آپ کی محنت اللہ کو محبوب ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت سکھائی اور محنت پر ڈالا. آپ کی محنت کے اعمال دعوت ہیں. آپ کی محنت اعمال نبوت اس لیے ہے. اعمال نبوت جو آپ نے محنت سکھائی ہے امت کو، اس میں دعوت ہے. دعوت ایک ایک کے پاس دعوت دینے کے لیے جانا، ایک ایک کو دعوت دے کر سمجھانا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ دعوت ہے. تو دعوت آپ کی محنت ہے، دعوت آپ کے اعمال ہیں میں سے ایک عمل ہے. اسی طرح سے دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت کا ایک عمل تعلیم ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ذکر و عبادت، اور ذکر و عبادت کے ساتھ خدمت، یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ نے امت کو سکھائے. انہیں اعمال نبوت کہتے ہیں. اعمال نبوت اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال ہر نبی کو دیے. سارے نبیوں کی زندگی میں یہ اعمال مشترکہ ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. ہر نبی کو اللہ پاک نے تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا. ہر نبی کو اللہ پاک نے ذکر و عبادت کرنے والا بنا کر بھیجا. ہر نبی کو، جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے اپنے کام خود کیے. ایک زندگی ہوتی ہے بادشاہوں کی اور ایک زندگی تھی نبیوں کی. نبیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اتنی سادہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. صحابہ کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور اتنی سادگی تھی کہ باہر سے کوئی آدمی آتا اجنبی، جو جس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ مجمع میں آ کر اسے یہ پہچاننا مشکل تھا. وہ آ کر کے یہ کہا کرتا تھا، ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سادہ زندگی، یہ نبیوں کی شان اور یہ نبیوں کی خصوصیت کہ وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے اپنے کام خود کیے اور دوسروں کی خدمت کی، دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹایا. یہ اعمال نبوت ہیں جو ہر نبی کی زندگی میں ملیں گے. یہ اعمال نبوت ہی اعمال دعوت ہیں، اور یہی اعمال ہدایت ہیں. یہی اعمال ہدایت ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت قیامت تک آئے گی. ہدایت قیامت تک آئے گی. زندگیوں میں تبدیلیاں قیامت تک ہوں گی. ہدایت قیامت تک آئے گی. نبی نہیں ہوں گے، ہدایت آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بغیر ہدایت کیسے آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال اپنی امت کو سکھا کر گئے، اللہ نے ان اعمال کو ہدایت والے اعمال بنایا ہے، ہدایت والا عمل بنایا ہے. تو آپ کے جو اعمال ہیں، اعمال نبوت، یہی اعمال ہدایت ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان اپنے نبی کی پیروی میں
नबी वाले अमल को अपना काम बनाएंगे और अपना काम बनाकर उस अमल में लगेंगे तो अल्लाह पाक नबी वाली मेहनत की बरकत से, उनके अमाल की बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदों को हर जमाने में हिदायत देंगे और उनकी जिंदगी को बदलेंगे। इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के आने वाले इंसानों के नबी हैं। जो मेहनत आप उम्मत को सिखा कर गए वो कयामत तक के आने वाले इंसानों की हिदायत का जरिया है। इसलिए ये आमाल हिदायत है, ये आमाल हिदायत ही आमाल मस्जिद है। 13 साल आपने जिंदगी मक्के में गुजारी, हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए, मदीने में जाकर सबसे पहले मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाकर मस्जिद को खाली नहीं छोड़ा बल्कि मस्जिद के अंदर दावत, आने वालों को दावत, आपस में बैठकर अल्लाह की बड़ाई को बोलना, ईमान की मजलिसें, ये मस्जिद में आमाल हुआ करते थे। मस्जिद के अंदर तालीम के हलके होते थे, अल्लाह के वादों का यकीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं उनका आपस में बोलना, ये मस्जिद में तालीम का हलका होता था। तो मस्जिद में ईमान की मजलिसें जिसमें अल्लाह की बड़ाई को बोलना, जन्नत और जहन्नम को बोलना, कब्र और हशर को बोलना, ये सारे मुज़ाकरे मस्जिद में होते थे। इसी तरह से मस्जिद में तालीम के हलके होते थे। इसी तरह से जिक्र और इबादत के जरिए से मस्जिद रात और दिन भरी हुई थी सहाबा इकराम से। कोई रात में आधी रात तक इबादत हो रही है, वो आधी रात वाले फारिग होकर अपने घर चले गए। घरों से आधी रात के बाद दूसरे सहाबा मस्जिदों में आ जाते थे और वो मस्जिद में आकर फिर बाकी रात मस्जिद में दुआ में, तिलावत में, जिक्र में, नमाज में गुजारते थे। तो मस्जिद के अंदर जिक्र और इबादत का माहौल। तो मस्जिद आमाल मस्जिद यही है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आमाल देकर गए और सिखा कर गए। वही आमाल दावत है, वही आमाल हिदायत है और यही आमाल मस्जिद है। कि मस्जिद के बनाने का मतलब ये है कि मस्जिद को आबाद करना। मस्जिद को आबाद करना किन आमाल से? जो आमाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सिखा कर गए। मस्जिद को आबाद करना दावत से, मस्जिद को आबाद करना तालीम से, मस्जिद को आबाद करना जिक्र इबादत से, मस्जिद में आने वाले अजनबी मुसाफिर उन आने वालों की जरूरियात का पूरा करना, ये था मस्जिद का काम। मस्जिद नबवी मदीने के अंदर ये मस्जिद नबवी का नक्शा था जिसकी बरकत से मस्जिद नबवी के अंदर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक ये आमाल थे मस्जिद के अंदर। इन आमाल की बरकत से सारी दुनिया में दीन पहुंच गया, सारी दुनिया में दीन पहुंच गया। भाई दोस्तों लोगों, ये बुनियाद है हमारे आपके दीन, सारे आलम में दीन, सारे आलम में इस्लाम के पहुंचने की बुनियाद मुल्क और माल नहीं है। मुल्क और माल नहीं है। मदीने में तो फाका था। एक मदीने के अंदर अजनबी आदमी आया मस्जिद के अंदर, मेहमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसे खाना कौन खिलाएगा? एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं तैयार हूँ। अपने घर उस मेहमान को लेकर गए। अजनबी है, मुसाफिर है। घर में जाके बीवी से कहा कि मस्जिद से मेहमान मिला है, हमें इसे खाना खिलाना है। बीवी ने कहा कि घर में बच्चों के लायक खाना है, सिर्फ घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए खाना है। शौहर ने कहा कि बच्चों को बहलाकर सुला दो, बच्चों को बहलाकर सुला दो, हमें इस मेहमान को खाना खिलाना है। बीवी ने शौहर की इताअत करते हुए अपने बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दिया। जो मेहमान मस्जिद से मिला था उसे खाना खिलाया। तो ये मदीने वालों की जिंदगी है, ये मदीने वालों की जिंदगी है। ये नहीं कि सारे आलम में जो दीन पहुंचा है, सारे आलम में जो है हिदायत का माहौल बना है, वो मुल्क और माल की बुनियाद पर नहीं बना। सारे आलम में हिदायत का माहौल बना है मस्जिद
مسجد میں جو اعمال ہو رہے تھے ان کی بنیاد پر، وہ اعمال جو مسجد میں ہو رہے تھے اور انہی اعمال کو لے کر صحابہ اکرام جماعتیں بنا کر قافلوں کی شکل میں پورے جہاں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں ان اعمال کو کرتے ہوئے چل رہے تھے، ان اعمال کو کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہاں، تو یہ سبب اصل ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، دنیا کے اسباب بہت کمزور ہیں، اس لیے کمزور ہیں کہ ان اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اعمال بہت مضبوط ہیں، اس لیے مضبوط ہیں کہ اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اور اسباب بہت کمزور، ان کی کمزوری کی بنیاد کہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ عورت اور مرد بچے کے لیے سبب ہے، عورت اور مرد کا ملنا بچے کے لیے سبب ہے، اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اس سبب پر ساری دنیا اسباب سے بھری ہوئی ہے، ساری دنیا اسباب سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ اس پر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے اس کے پیدا ہونے کے لیے ایک عورت ایک مرد کا ملنا شرط ہے، سبب ہے، لیکن سبب ہے، وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بچہ دیں گے، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو زندگی بھر ہو جائے گی، ان کی ایک بھی اولاد نہیں ہوگی، ایک اولاد بھی نہیں ہوگی۔ مال ہے، دولت ہے، سارے اسباب ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، لیکن ایک بچے کو ترس رہے ہیں۔ سبب پورا ہے، سبب پورا ہے، سبب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے پانی کے لیے سبب بادل ہیں، بارش اس کے لیے بادل چاہیے، تو بادل سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سبب پر وعدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادلوں سے سارا آسمان بھر جائے، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آئے، یہ سبب ہے، تو سبب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے زمین غلے کے لیے سبب ہے، زمین غلے کے لیے سبب ہے۔ ساری محنت زمین پر کر لو، ساری فصل کھڑی ہو گئی، اس میں دانہ بھی آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا آیا کہ ایک دانہ بھی گھر میں نہیں آ سکا، ایک دانہ بھی گھر میں نہیں آ سکا۔ تو بھائی بزرگوں، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، ایسے اسباب سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو اسباب پر وعدہ نہیں ہے، وعدہ عمل پر ہے، وعدہ عمل پر ہے۔ جتنے اعمال ہیں ان پر جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ قیامت تک ہے، وہ قیامت تک ہے۔ صدقہ کرنا ایک عمل ہے، صدقہ کرنا ایک عمل ہے۔ آدمی صدقہ کرے گا تو صدقے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی صدقہ کرے گا ہم اس کے مال کو بڑھائیں گے، جو آدمی صدقہ کرے گا ہم اس کے مال کو بڑھائیں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک ہے۔ صدقے کے ذریعے سے مال کا بڑھنا کوئی نہیں روک سکتا، سمجھے؟ صدقہ کریں گے، بیماریوں کو دور کر دیں گے، بلاؤں کو ٹال دیں گے، یہ وعدہ اللہ کا قیامت تک ہے۔ یہ کوئی تجربے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا جو ہے سبب نہیں ہے کہ جس پر ہو یا نہ ہو، نہیں، یہ ایک عمل ہے، اس عمل پر اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو آدمی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوگا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، اللہ پاک نے انہیں ذریعہ بنایا ہے دین کے زندگیوں میں آنے کا اور سارے عالم میں دین کے پہنچنے کا، وہ ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہ بات قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان اعمال کو اپنا ضابطہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اپنا ضابطہ بنایا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، ان میں اثرات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ساری دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کے نام سے یہ محنت ہو رہی ہے ساری دنیا میں۔ اس وقت ساری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ
دعوت اور تبلیغ کے نام سے نقل و حرکت نہ ہو رہی ہو. ہر جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں جا کے سورج چھپتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تلک آج ساری دنیا کے اندر یہ جماعتوں کی نقل و حرکت زندہ ہے. مسجدوں میں گشت ہو رہے ہیں، مسجدوں میں تعلیم ہو رہی ہے، مسجدوں سے جماعتیں نکل رہی ہیں، یہاں سے جماعتیں جا رہی ہیں، ساری دنیا سے جماعتیں آ رہی ہیں. یہ کام ساری دنیا میں چل رہا ہے، دعوت اور تبلیغ کے نام سے یہ کام چل رہا ہے. اور اس کی بنیاد بھائی دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا. امت کے حالات دیکھ کر روتے رہے. سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، سمجھنا. ان حالات کو دیکھ کر اتنا روئے کہ راتوں کو نیند بھی ختم ہو گئی. بیوی نے پوچھا کہ آپ رات کو سوتے کیوں نہیں ہیں؟ بستر پر ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں جس بات کا غم ہے، اگر وہ بات تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر جاگنے والے دو ہو جائیں گے، تم بھی نہیں سو سکو گی. یہ غم تھا، یہ بے چینی تھی ان کے اندر، یہ درد تھا دل کے اندر. اس بے چینی اور درد پر اللہ پاک نے حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محنت عطا فرمائی اور یہ کام دیا، یہ دعوت کا. اس لیے حضرت خود فرماتے تھے معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے اس کام کے بارے میں. جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جس ترتیب پر، جس طریقے پر آپ نے محنت سکھائی اور طریقہ بتایا اور سارے عالم میں اس کے بعد پہنچ گئی. بھائی دوستو بزرگو، آج اس دور میں ہمیں وہ محنت، اس محنت کی برکت ملی ہے. یہ برکت ہے اس محنت کی جو ہمیں آپ کو ملی ہے. اس لیے اس کام میں جو ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس کام میں کام کرنے والے کو دو ترتیبوں کا پابند کیا جاتا ہے. دو ترتیبوں کا. ایک ترتیب ہوتی ہے اس کے جماعتوں میں نکالنے کی. جماعتوں میں نکلنا 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 مہینے کے لیے بیرون ملک. ایک ترتیب تو یہ ہے ہر کام کرنے والے کے لیے کہ اسے سالانہ اپنا وقت لگانا ہے، مہینے میں اپنا وقت لگانا ہے، سارے عالم میں جانے کے لیے 5 مہینے کی ترتیب پر اپنا وقت لگانا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے کام کرنے کی. اسی طرح سے ہر کام کرنے والے کے لیے جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے، 40 دن، 3 دن لگا کر محنت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہر کام کرنے والے کے لیے واپس آنے کے بعد بھی اس کی چھٹی نہیں ہوتی اس کام سے، بلکہ واپس آنے کے بعد بھی مقامی کام کی بنیاد پر، مقامی کام کی بنیاد پر اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے محلے کی مسجد ہے تو اس مسجد سے جڑ کر ان سارے اعمال کو روزانہ کرنا جو اعمال اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیے تھے. یہ 2 چیزیں، اور ان 2 ترتیبوں کا پابند بننا. ایک اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا، اور ایک واپس آنے کے بعد اپنے مقام پر اس محنت کو جاری رکھنے کے لیے مستقل اس کی ایک ترتیب ہے جس کے مطابق کام کرنا، جسے مقامی کام کہتے ہیں. یہ 2 ترتیبیں ہیں ہر کام کرنے والے کے لیے، ایک خروج اور ایک مقامی کام. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تو گھر کاروبار چھوڑ کر نکلتا ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 مہینے کے لیے. لیکن مقام پر جب آتا ہے تو وہی سارے اعمال جو اس نے نکل کر کیے تھے، انہیں کرنے کے لیے اسے گھر کاروبار کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مقام پر گھر میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے وہ سارے اعمال اپنی مسجد سے جڑ کر 24 گھنٹے میں ترتیب بنا کر کرنے ہیں. اسے کہتے ہیں مقامی کام. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ اعمال کیا ہیں جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال کیا ہیں جو واپس آنے کے بعد بھی چھوڑے نہیں جاتے. بھائی دوستو بزرگوں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ اعمال ہیں. اعمال دعوت،
आमाल नबूवत आप देखें, जब आप जमात में निकलोगे और जो लोग जमात में वक्त लगाए हुए हैं और जो वक्त लगाने के लिए जा रहे हैं, जमात में निकलकर मेहनत करने की क्या तरतीब होती है कि फजर की नमाज से लेकर और ईशा की नमाज तक जमात में क्या काम होता है कि फजर से लेकर ईशा तक क्या काम है कि फजर की नमाज के बाद पूरी जमात दावत देने में लगती है। पूरी जमात इज्तिमाई दावत, इनफरादी दावत। एक आदमी खड़े होकर दावत दे रहा है, बाकी सारे लोग बैठकर सुन रहे हैं। छोटी छोटी जमातें बनाकर 2-2, 3-3 की गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, दुकानों पर, बाजारों में निकलकर गश्त में जाकर और दावत देकर दूसरों को खुशामद करके मस्जिद में लाना, ये दावत का एक अमल होता है जो हर जमात निकलकर फजर के बाद इस अमल को करती है। उसमें वक्त लगता है। तो फजर के बाद पूरी जमात दावत के अमल में मशगूल हो गई। जब उससे फारिग हुए तो पूरी जमात फिर तालीम में अपने आप को मशगूल करती है। पूरी जमात बैठकर मस्जिद के अंदर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा जम के पूरी जमात तालीम में लगती है। दावत का अमल हुआ, फिर तालीम का अमल हुआ, जम के तालीम का हल्का। और भाई दोस्तों, जब तालीम के अमल से फारिग हो जाती है जमात, तो जमात में निकला हुआ हर साथी अपने अपने एतबार से कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, कोई तस्बीह लेकर जिक्र कर रहा है, कोई नीयत बांध के नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान लेकर तिलावत कर रहा है। मुख्तलिफ साथी 15-20 आदमी की जमात है, कोई नमाज में है, कोई जिक्र में है, कोई दुआ में है, कोई तिलावत में है। जिक्र और इबादत इसे कहते हैं कि पूरी जमात दावत से फारिग हुई तो तालीम में लगी, तालीम से फारिग हुए तो जमात का हर साथी अपने आप को इनफरादी अमाल में लगाए हुए हैं। और भाइयों दोस्तों, वो जमात से निकलकर हर साथी, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, निकलने के जमाने में अपने काम खुद करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ अपने काम नहीं बल्कि दूसरे साथियों के काम में भी हाथ बटाने की कोशिश करता है। पूरी जमात में 15 आदमी हैं, लेकिन 15 आदमी का 2 साथी मिलकर खाना पका रहे हैं, खाना पकाकर दस्तरखान लगा रहे हैं, पूरी जमात को बिठाकर खाना खिला रहे हैं। खाना खा लिया, सबसे बाद में खुद खा रहे हैं और सबको खिला के सबके बर्तन ले जाके खुद धो रहे हैं, दस्तरखान साफ कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये कि इनके यहाँ ऐसे ऐसे 15-20 आदमी नौकर हैं, काम करने वाले, लेकिन जमात में निकले हुए हैं तो अपने काम भी खुद कर रहे हैं और पूरी जमात की खिदमत में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं खिदमत में लगना। सुबह से लेकर शाम तक पूरी जमात का हर साथी इन आमाल में अपने आप को लगाए हुए है। इसके अलावा जमात में निकालकर कोई काम नहीं होता, या दावत, या तालीम, या जिक्र इबादत, या खिदमत। 24 घंटे का निजाम है ये। रात में जल्दी सो गए, सुबह तहज्जुद में खड़े हो गए। तहज्जुद में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? कोई वुजू में है, कोई नमाज में है, कोई तिलावत में है, कोई जिक्र में है। रात में भी यही अमाल, दिन में भी यही अमाल, तालीम है, गश्त है, दावत है, जिक्र इबादत है, खिदमत है। इन्हीं अमाल के करते 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 जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। तब्दीलियों की बुनियाद दुनिया की चीजें नहीं है। तब्दीली की बुनियाद अच्छे कपड़े नहीं है। तब्दीली की बुनियाद अच्छे अच्छे खाने नहीं है। तब्दीली की बुनियाद अच्छी अच्छी राहत और जो है आराम के सामान नहीं है। ये सारी चीजें तो आदमी अपने घर छोड़ के आता है, सारी चीजें घर छोड़ के आता है। इतने मोटे गद्दे पर सोने वाला आदमी मस्जिद की चटाई पे सो रहा है। जिसके घर में एयर कंडीशन है, जिसके घर में कूलर है, जिसके घर में पंखे हैं, ऐसी ऐसी मस्जिदें मिलती हैं कि पंखे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं है। रात भर गर्मी की शिद्दत में आदमी सोता है। मच्छर आ गए तो उसे वो सोने भी नहीं देते। दिन में फिर वही आदमी, उसे मेहनत भी करनी है, रात में गर्मी भी है, दिन में भी गर्मी है। उसी गर्मी के मौसम में जमात छोड़ के नहीं जाता, जमात में अपने आप को जमाता है।
مچھر کاٹ رہے ہیں تو جماعت چھوڑ کے نہیں جاتا. ہاں، طرح طرح کے کھانے والا آدمی ایک کھانے پہ گزارا کر لیتا ہے. نئے ساتھی نے خدمت کی، اسے کھانا پکانا آتا نہیں، اس کے دن میں خدمت آ گئی. اس نے چاول بنائے تو پانی سے پتیلا بھر دیا، دال بنائی تو اس نے بھی پانی بھر دیا. لیکن دسترخوان پہ جب ساتھی کے سامنے رکھا تو سب ساتھی صبر و شکر کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھا گئے. یہ ترکیب ہے اس کام کی. طرح طرح کے کھانے والا جماعت میں آ کر اس کھانے پہ گزارا کر رہا ہے. موٹے گدے پہ سونے والا جماعت کے اندر چٹائی پہ سو رہا ہے. جس کے چاروں طرف نوکر چاکر گھومتے ہوں وہ خود دوسروں کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ ترتیب زندگی ہے، یہ محنت ہے نبی والی، جس سے اللہ پاک اس کی زندگی میں نور اتار دیتے ہیں اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لیا جائے، ساری دنیا کی حکومتیں جمع ہو جائیں، ایک آدمی کی زندگی نہیں بدل سکتی. ملک اور مال سے زندگی نہیں بدلتی. وہ آدمی جو بعد دنیا کی طرح طرح کی چیزیں تھی سب کو چھوڑ کر مجاہدے میں مچھروں کے کاٹتے ہوئے، گرمی کے رہتے ہوئے اس کی زندگی میں نور آ رہا ہے. یہ آدمی جب ایئر کنڈیشن تھا، جب نوکر چاکر تھے، جب گھر پہ سارا سامان تھا تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اب اسے مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، گرمی بھی لگ رہی ہے اور کھانے پر بھی سادگی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے اور تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑ رہا. یہ ہدایت اسے کس نے دی ہے؟ یہ زندگی کہاں سے تبدیل ہوئی ہے؟ ساری تنگیوں کے بعد، سارے مجاہدے کے بعد یہ دکھا دیا اللہ پاک نے کہ جو آدمی اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر لگا دے گا، اس محنت پر اپنے آپ کو لگا دے گا، ان اعمال سے اپنے آپ کو جوڑ دے گا، ان اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، ہم اسے ہدایت دے دیں گے، ہم اس کی زندگی بدل دیں گے. چاہے اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو. صحابہ کی طرح سب سے زیادہ تنگی اٹھانے والے صحابہ تھے، جن کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، چلنے کو سواری تک نہیں تھی، رہنے کو گھر بھی نہیں تھا. ایسے صحابہ کی زندگی تھی اکثر کی. لیکن سب سے زیادہ بڑے ایمان میں بھی صحابہ نمونہ، اپنے اعمال میں بھی صحابہ نمونہ، معاشرے میں بھی صحابہ نمونہ، اخلاق میں بھی صحابہ نمونہ. ہر چیز میں اللہ پاک نے ان کو ایسا نمونہ بنا دیا ان کے مجاہدے کی برکت سے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ ان کی مثال دیں گے. تو بھائیو دوستو جو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زندگیوں کے بدلنے کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوگا. دنیا کی چیزوں سے نکلیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر لگیں گے، اس سے زندگیاں تبدیل ہوں گی. ہماری بھی چیزیں تبدیل ہوگی، ہماری اولادوں کی بھی، پڑوسیوں کی بھی، رشتے داروں کی بھی، اور عام سے عام مسلمان کی، پوری امت کا کے لیے یہی محنت ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دو ترتیبیں ہیں محنت کرنے کی. ایک اللہ کے راستے میں نکلنا، واپس آ کے مقام پر محنت کرنا. تو واپس آنے کے بعد جب جماعت میں سے 40 دن جماعت میں یہ اعمال کرتے رہے، 40 دن 4 مہینے جماعت میں نکل کے یہ اعمال کرتے رہے، تعلیم میں لگے، دعوت میں لگے، ذکر و عبادت میں لگے، خدمت میں لگے، پورے 4 مہینے ایسے ہی کیا، پورے 40 دن ایسے ہی کیا. تو واپس آنے کے بعد بھی بھائی دوستوں لوگوں، واپس آنے کے بعد بہت سے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو واپس آنے کے بعد ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے والا بنتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو واپس آنے کے بعد ان اعمال کو پابندی کے ساتھ نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ جماعت میں سے آتے ہیں چھٹی سمجھ کر کہ جماعت میں 40 دن لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، اب ہماری چھٹی ہو گئی. واپس آتے ہیں، چلو اب جہاں سے وہیں چلیں. تو بھائی دوستوں ایسے لوگ جو واپس آنے کے بعد واپسی کو چھٹی سمجھ کے آئیں گے، تو بھائی دوستوں وہ آنے کے بعد ان اعمال کو پابندی سے نہیں کریں گے. اور جو لوگ جماعت میں سے آئیں گے فکر کے ساتھ کہ ہمیں ان اعمال کو پابندی سے کرنا ہے، تو وہ لوگ آ کر ان اعمال کو پابندی سے کرتے ہیں. تو بھائی دوستوں کیا فرق ہوتا ہے پابندی سے کرنے والوں کی زندگی میں اور پابندی سے نہ کرنے والوں کی زندگی میں؟ کیا فرق آتا ہے کہ پابندی سے کرنے والے جو ہیں
اپنے مقام پر آنے کے بعد اپنی مسجد سے یا مسجد نہیں ہے تو کوئی گھر جو ہے متعین کر کے یا کوئی جگہ متعین کر کے اور اپنے آپ کو ان اعمال کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو بھائی دوستوں کو پابندی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی اللہ کے راستے میں نکل کر آئی تھی وہ تبدیلی اب آتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنے ایمان اور اعمال میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ چھٹی سمجھ لیتے ہیں آنے کے بعد کام چھوڑ دیتے ہیں تو بھائی دوستوں دیکھو کچھ دن تک وہ چلتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھو گے مسجدوں میں جا کر ان کے حالات معلوم کرو گے اور آپ ان سے پوچھو آپ کی مسجد میں 4 مہینے والے کتنے ہیں؟ وہ کہیں گے 20 آدمی ہیں. چلے والے کتنے ہیں؟ کہ جی 50 آدمی ہیں. 50 اور 20 70 آدمی. تو آپ کی مسجد میں مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ کہ جی مشورے میں تو 10 آدمی بیٹھتے ہیں. گشت کتنے لوگ کراتے ہیں؟ کہ گشت میں 10-15 لوگ ہوتے ہیں. جماعت میں کتنے نکلتے ہیں مہینے میں 3 دن کی جماعت میں؟ کہ 3 دن کی جماعت میں تو ایک جماعت جاتی ہے مسجد سے پورے مہینے میں. اور کتنے لوگ ہیں وقت لگائے ہوئے؟ 4 مہینے والے 20 اور چلے والے 50. 70 میں سے صرف 10 آدمی کام کر رہے ہیں. یہ 60 آدمی کہاں چلے گئے؟ 4 مہینے لگا کر مشورے میں نہیں بیٹھ رہے, چلا لگا کر تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وقت بھی لگایا اور تعلیم چھوڑ رہے ہیں, وقت بھی لگایا مشورہ چھوڑ رہے ہیں, وقت بھی لگایا اور گشت نہیں کر رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واپس آنے کو چھٹی سمجھ کر آئے تھے اور ترتیب کے پابند نہیں بنے. جو لوگ مقام پر آ کر پابند نہیں بنیں گے بھائی دوستوں اس کام میں باقی نہیں رہ سکتے, کچھ دن تک چل کے رک جائیں گے. اس لیے سارا مجمع جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے وہ سارا مجمع اس کی نیت کرے ہم ان اعمال کو پابندی سے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سب, ہاں, چاہے حالات کچھ بھی ہوں. اس لیے کہ جو لوگ پابندی سے یہ کام کریں گے ان کی طرف حالات آتے ہیں. کیا آتے ہیں بولو؟ حالات آتے ہیں. پابندی سے جو لوگ کام کریں گے ان کی طرف حالات آتے ہیں. اور حالات کا آنا وہ تربیت کے لیے ہوتا ہے, تربیت کے لیے ہوتا ہے اور ترقی کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ پابندی سے نہیں کرتے ان کی طرف حالات نہیں آتے, ان کی کوئی آزمائش نہیں. آزمائش ان کی ہے جو پابندی سے کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے, ان کی ترقی کے لیے ان کے اوپر حالات ڈالتے ہیں, ان کے اوپر حالات ڈالتے ہیں. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ کہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے خلیل ہیں. چاروں طرف ماحول میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور جو بادشاہ تھا نمرود, وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا. چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے بیچ میں بتوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, بتوں کا انکار کیا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بھائی دوستو بزرگو, جب ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کر لیا اور ایمان مضبوط ایمان کے ساتھ سب کے بیچ میں اعلان کر دیا اور اقرار کر لیا ایک اللہ کا, اس کے بعد ان کی زندگی میں حالات آنا شروع ہوئے. آگ جلوائی گئی ان کے لیے, آگ. جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے لیے آگ نہیں ہے, جس نے اللہ کا اقرار کیا اس کے لیے آگ ہے. آگ جلوائی گئی, آگ میں ڈالنا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈلوایا بھی اور پھر سب کے سامنے بچا کے بھی دکھایا. ہاں, عرض کرنا یہ تھا کہ جب ایمان آ گیا تو حالات آئے, جب ایمان آ گیا تو حالات آئے اور ایمان والوں پر حالات آئے. جن کے پاس ایمان نہیں تھا ان کے اوپر یہ حالات نہیں آئے. اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو, بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑو. یہ حکم کس کے لیے آیا؟ کہ یہ حکم اپنے نبی کے لیے آیا.
اللہ والے, اللہ کا اقرار کرنے والے نبی ہیں, ان کے لیے حکم آ رہا ہے. ہاں, فرما بردار ہیں تو فرما بردار کے لیے فرما برداری کے اوپر حالات آ رہے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز کہ حالات ان پر آتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں, حالات ان پر آتے ہیں جو دین پر جمتے ہیں, حالات ان پر آتے ہیں جو دین پر چلتے ہیں. جن کا تعلق دین سے نہیں ہے, جو دین پر نہیں چلتے, ان کے اوپر حالات نہیں آتے. حالات ان کے اوپر آتے ہیں جو دیندار ہوں گے, جو دین پر چلنے کی محنت کریں گے, جو دین پر اپنے آپ کو جما کر رکھیں گے, ان کے اوپر حالات ہیں. اب یہ حالات آ رہے ہیں, اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بھی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو. جب لے کے چلے تو راستے کے اندر جتنے علاقے ایسے آئے جو ہرے بھرے ہیں, کہیں نہیں چھوڑوایا. جب جنگل آ گیا, پہاڑ آ گئے لوہے جیسے, اور بالکل بنجر علاقہ آ گیا, اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں چھوڑ دو. جب چھوڑ دیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں, حاضر رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہی ہے, کہاں ہے, کہاں چھوڑ رہے ہیں. جنگل ہے, لوہے جیسے پہاڑ ہیں, زمین میں کوئی دانا پیدا نہیں ہوتا, پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس طرح کے حالات چھوڑنے کے کہ چھوڑو, لیکن فرما بردار ہے, دیندار ہے, تو دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں, اللہ کی ماننے پر جمائے ہوئے ہیں. چھوڑ دیا, چھوڑ کے چلے گئے. جیسے حالات آئے آگ کے, تو آگ آئی, جلنے نہیں دیا. حالات آئیں گے لیکن بگڑنے نہیں دیں گے. حالات آئیں گے بگڑنے نہیں دیں گے. حالات آئیں گے ہلاک نہیں ہونے دیں گے. آگ آئی تو جلنے نہیں دیا. بھی بچوں کو جنگل میں چھڑوا دیا تو ان کو جنگل میں چھڑوا کر ضائع نہیں کیا. آج دیکھو اس جنگل کا کیا حال ہے. پانی وہ ہے وہاں اس جنگل کے اندر, وہ جو جنگل تھا ایک وقت میں, تو وہاں پانی کون سا نکالا کہ ساری دنیا میں وہ پانی نہیں ہے. شہر وہ ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے, مکہ مکرمہ. اور اللہ نے اپنا گھر بنا دیا کہ یہ کہیں نہیں جائے گا, یہ کہیں نہیں جائے گا, ساری دنیا کو یہی آنا ہے. یہ بڑی بڑی نعمتیں تھی اللہ پاک نے کہ جب تم ہمارے لیے کسی کو چھوڑو گے, جب تم ہماری مان کر چھوڑو گے, جب تم ہمارے لیے چھوڑو گے, تو پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا, ہماری مان کر چھوڑا, ہمارے لیے چھوڑا, تو ہم نے ضائع نہیں کیا. ہم نے انہیں پانی ہو دیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, شہر ہو دیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور اپنا گھر بنایا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. ساری دنیا وہاں آئے گی, یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ ساری نعمتیں چھوڑنے پر ملی ہیں, ساری دولتیں چھوڑنے پر ملی ہیں. سمجھے؟ تو حالات کب آ رہے ہیں کہ حالات ایمان کے بعد آ رہے ہیں. تو جب ہم اس کام پر جمیں گے, اپنے مقام پر جمیں گے, اپنی مسجد میں جمیں گے, اپنی مسجد میں اعمال کریں گے, تو یہ حالات آئیں گے. حالات دینداروں پر آتے ہیں, بے دینوں پر عذاب آتا ہے. جو بے دین ہوتے ہیں, جو بے ایمان ہوتے ہیں, ان پر عذاب آتا ہے, اور دینداروں پر حالات آتے ہیں. حالات ڈال کر اللہ پاک تربیت کرتے ہیں, حالات ڈال کر اللہ پاک ترقی کرتے ہیں. اس لیے بھائی دوستوں جو چاہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو اس میں بھی جمنا پڑے گا, جب مقام پر آ جائیں تو اس میں بھی جمنا پڑے گا, مقام پر بھی جمنا پڑے گا. ان اعمال کو کرنے کے لیے ان اعمال پر جمنے کی ترتیب قائم کرنی ہوگی. ان اعمال پر جمنے کے لیے ان اعمال کی ترتیب قائم کرنی ہوگی. ہم اپنے مقام پر آنے کے بعد دعوت کے عمل کو زندہ رکھیں, تعلیم کے عمل کو زندہ رکھیں, ذکر و عبادت کے عمل کو زندہ رکھیں, خدمت کے عمل کو زندہ رکھیں. اس کے لیے مقام پر رہتے ہوئے 5 کام کی ترتیب ہے. کتنے کام کی ترتیب ہے؟ 5, جس میں 3 اعمال روزانہ کے ہیں. روزانہ اپنی مسجد کے ساتھ میں بیٹھ کر مشورہ کرو, مشورہ. روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم کرو, روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کرو, روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے روزانہ ہر ایمان والا اپنا مسجد کو وقت دے. یہ 3 کام روزانہ کے ہیں.
ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنی مسجد میں بیٹھ کر سارے عالم کی نیت کے ساتھ اپنی مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کرے. اپنی مسجد میں تعلیم ہو روزانہ، گھر میں بھی اور مسجد میں بھی، اور اپنی مسجد کے اندر روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر محلے کا رہنے والا ہر مسلمان مسجد کو وقت دے. یہ 3 کام روزانہ کرنے کے ہیں. 3 کام. ایک کام ہفتے میں کرنے کا ہے، ہفتے کے 2 گشت. ہفتے کے 2 گشت عمومی گشت جسے ہم کہتے ہیں. 5 کام میں گشت ہے عمومی، اور ایک ہے روزانہ کا گشت. ایک ہے عمومی گشت. عمومی گشت ہفتے میں 2 بار. ایک اپنی مسجد میں 2 نمازوں کے درمیان نماز فارغ کر کے، اور ایک دوسرے محلے کی مسجد میں جا کر کرنا. عمومی گشت یہ ہفتے کا عمل ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ کرنا ہے. ایک اپنی مسجد میں، ایک دوسرے محلے میں جا کر اس مسجد میں. اس طرح سے ایک کام مہینے کا ہے. مہینے کا 1 کام. تو مہینے کا کام کیا ہے کہ مہینے کا عمل ہے مہینے کے 3 دن. مہینے کے 3 دن 27 دن آدمی اپنے گھر میں کاروبار میں مشغول ہوتا ہے. 3 دن اپنے آپ کو فارغ کرے گھر کاروبار سے 3 دن کے لیے، اور اپنے آپ کو گھر کاروبار سے فارغ کر کے 3 دن کے لیے ترتیب بنا کر جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلے. ہر مہینے 3 دن کے لیے، ہر مہینے 3 دن میں نکلے، اور تقاضے پر جا کر محنت کرے 3 دن میں. تو یہ مہینے کا عمل ہے. مہینے کا 1 عمل، ہفتے کا 1 عمل، اور روزانہ کے 3 عمل. کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 اعمال ہیں. لیکن ان 5 اعمال کی ترتیب قائم کرنا. بات یہ ہے کہ ان 5 اعمال کو کرنے کے لیے جب آپ ترتیب بناؤ گے تو حالات آئیں گے. 5 اعمال کو کرنے کے لیے ترتیب بناؤ گے تو حالات آئیں گے. جب ان پر جمو گے، حالات کے مقابلے پر عمل پر جمو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہدایت ہے. زندگیاں بدلیں گی، اور اس دعوت پر اللہ پاک دوسروں کی زندگیوں کو بدلیں گے. یہ ہے مدد اللہ کی. ان اعمال کو پابندی سے کرنے کی برکت سے ہماری زندگی بدلے گی. ان اعمال کو پابندی سے کرنے کی برکت سے دوسروں کی زندگیاں بھی اللہ پاک بدل دیں گے. یہ ہے اللہ کی مدد. ان حالات پر چلنے میں کرو گے. اب ان کی ترتیب کیا ہے پابندی سے کرنے کی؟ پابندی سے کرنے کی ایک ترتیب ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ترتیب ہے اس کی. ترتیب کیا ہے کہ 3 دن مہینے میں کب لگانے ہیں. 3 دن مہینے میں کب لگانے ہیں؟ اس لیے کہ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں. 4 ہفتے ہوتے ہیں. ان 4 ہفتوں میں ترتیب کا پابند بننے کے لیے 1 ہفتہ مقرر کرو. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 4 ہفتے ہیں. اس میں 1 ہفتہ اپنے لیے مقرر کرو. جو ہفتہ اپنے لیے مقرر کرو گے اسی ہفتے میں نکلنا ہے. باقی ہفتوں میں دوسروں کی جماعت بنا کے نکالو. جو ہفتہ آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہے اس میں خود ہی نکلو. یہ ہے ترتیب. اس ترتیب کا پابند بناؤ اپنے آپ کو کہ 3 ہفتے ایسے ہیں جس میں جماعتیں بنا کر روانہ کروں گا، اور 1 ہفتہ ایسا ہے جس کو میں نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ اس میں جماعت بنا کر خود بھی جاؤں گا. لیکن اس ہفتے کو مقرر کرنا پڑے گا. 4 ہفتوں میں میرا ہفتہ کون سا ہوگا؟ جب ہم اس ہفتے کو مقرر کر لیں گے تو بھائی اور دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئے گی، جو امتحان آئے گا، وہ کیا آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان یہ آئے گا کہ 3 ہفتے ایسے گزریں گے جس میں کوئی کام نہیں ہوگا. 3 ہفتے ایسے گزریں گے جس میں کوئی کام نہیں ہوگا. جب وہ 4تھا ہفتہ آئے گا جس میں مجھے نکلنا ہے، سارے کام اسی ہفتے میں آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ ہاں، سارے کام اسی ہفتے میں آ جائیں گے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل مشہور واقعہ ہے حدیث کے اندر. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کو حکم دیا کہ ہفتے کے روز
शिकार नहीं करना। तो समंदर था, उसमें मछलियां थी, तो बनी इस्राइल पानी में जाकर मछलियों को पकड़ते थे, शिकार करते थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया उनको कि तुम्हें शिकार करना है हफ्ते में 6 दिन, लेकिन 7वें दिन नहीं करना, यानी हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन। उसमें अल्लाह ने मना कर दिया कि इस दिन को छोड़ के बाकी दिनों में शिकार करो मछली का। तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, ये हुक्म आ गया। जब हुक्म आ गया तो हालात भी आ गए, हुक्म आया तो हालात भी आए। तो हालात क्या आए कि जब हफ्ते का दिन आता तो पानी के अंदर जो मछलियां होती थी वो सारी किनारे पर आ जाती थी और किनारे पर आकर पानी में उछलती थी, यूं ऊपर मछलियां किनारे पर हैं और सारी कौम देख रही है मछलियों को कि कितना आसान है मछलियों को पकड़ना। कि सारी मछलियां पानी के अंदर से किनारे पर आ गई और पानी में आकर ऊपर उछल रही हैं, दिख रही हैं, जाकर के पकड़ लो बगैर जाल के। लेकिन अल्लाह का हुक्म यह है कि पकड़ना नहीं है, समझ लो बात को, पकड़ना नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया तो हुक्म के साथ साथ हालात भी डाल दिए है। अब बाकी जो वसिया, जब हफ्ते का दिन खत्म हो जाता और बाकी दिन आते तो सारी पानी जो मछलियां थी सब पानी के अंदर चली जाती। अब 6 दिन है, इसमें जाके मछलियां पकड़ो, अब जाओ पानी के अंदर, उनको तलाश करो, तलाश करके उनको निकालो, तलाश करके निकालो। ये होता है हालात का अमल। ये इस तरह होता है कि जो चीज जब हमें अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी, समझे ना, कि इसमें करो, तो उसमें वो चीजें गायब कर दी, समझे जी। और जिसमें कहा कि इसमें नहीं करना, उसमें सारी चीजों को सामने कर दिया। ये है इम्तिहान, ऐसा होता है। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि 3 हफ्ते आप गुजरेंगे कि जिसमें आप जमाते रवाना कर रहे हो उसमें कोई तकाजा नहीं। जब चौथा हफ्ता है जिसमें आपको भी जाना है, सारे काम उसी में आ जाएंगे। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान, एक आजमाइश होती है जिसमें हमें जमना है। थोड़े बहुत दिन जमने के होते हैं, बस मुस्तकिल ये हालात आदमी की जिंदगी में नहीं रहते। हालात बहुत कमजोर होते हैं। गर्मी का हाल है तो गर्मी बहुत है, लेकिन कमजोर इतनी है कि बाकी नहीं रह सकती। बरसात आ जाएगी, कि बरसात आई तो पानी बहुत है, कमजोर हाल इतना है कि बरसात हमेशा बाकी रहती है, सर्दी आ जाएगी। तो एक हाल खत्म, हाल आता ही खत्म होने के लिए है, हाल बाकी नहीं रह सकता। इसलिए जो हालात आ रहे हैं ये खत्म होने के लिए है। अगर हमने अपने आप को इस पर जमा लिया तो जिस पर जमे हैं वो बाकी रह जाएगा, हालात खत्म हो जाएंगे। दिन बाकी रह जाएगा, हालात खत्म हो जाएंगे। इसलिए जमने की बात है, मकाम पर मकानी काम करने के लिए जमना असल है। जमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो 3 दिन पाबंदी कौन कौन लगाएंगे? सब लगाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पिछले महीने गए थे, पिछले महीने जिस हफ्ते में गए थे, इस महीने भी इसी हफ्ते में जाना है और उससे अगले महीने भी उसी हफ्ते में जाना है। जब ये करोगे तो फिर थोड़े बहुत हालात आएंगे, उस पर अपने आप को जमा के रखना इंशाअल्लाह। एक तो ये तरीका है भाई दोस्तों देखो, तरतीब कायम करने का। दूसरा, हफ्ते के 2 गश्त, हफ्ते के 2 गश्त ये हफ्ते का अमल है। हफ्ते के 2 गश्तों को करने के लिए 2 दिन मुकर्रर करने हैं। हालांकि हफ्ते में 7 दिन है, हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में 2 दिन कौन से होंगे उन्हें मुकर्रर करो। जब वो दिन आ जाए तो उस दिन गश्त करना। इन गश्तों के साथ भी ये हालात हैं कि पूरे 5 दिन कोई काम नहीं होगा, जिस दिन गश्त होगा उसी दिन काम आएंगे। ये है समझने की चीज। ये हालात गश्तों के साथ, हफ्ते का अमल है गश्त, उसके लिए दिन मुकर्रर करना और दिन मुकर्रर करके उस गश्त को करना। इसी तरह से हफ्ते के बाद फिर अमल है रोजाना के, रोजाना के अमाल। रोजाना का मतलब दिन और रात। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटे में तालीम कब हो? 24 घंटे में तालीम कब हो? 24 घंटे में मशवरा कब हो? 24 घंटे में मैं कौन सा वक्त नसीब को दूंगा, इसे तय करो।
24 گھنٹے میں ہماری مسجد میں تعلیم کب ہوگی؟ 24 گھنٹے میں ہماری مسجد میں مشورہ کب ہوگا؟ اس کا وقت مقرر کرنا، یہ ترتیب ہے۔ مشورے کا وقت مقرر کرو، تعلیم کا وقت مقرر کرو، مسجد میں وقت دینا اپنی ذات سے، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگو، میں اپنا وقت مسجد میں دوں گا، اس کے لیے ترتیب بناؤ۔ ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگو، کس وقت آپ وقت دو گے، کون سا وقت دو گے، میں روزانہ مسجد میں کون سا وقت دوں گا، اسے طے کرو، جو طے کرو اس پہ جمو۔ تو یہ روزانہ کے اعمال کی ترتیب یہ بنے گی کہ مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ مقرر کرو، ہفتے کے عمل کے لیے دن مقرر کرو، اور روزانہ کے عمل کے لیے وقت مقرر کرو۔ یہ اس کام کی ترتیب ہے مقامی کام کے کرنے کی۔ مقامی کام کے 5 اعمال کو ترتیب پر کرنے کے لیے، اس کے لیے اوقات مقرر کرنا، اس کے لیے ترتیب قائم کرنا، یہ بھائی دوستوں جو مقامی کام کی جان اس سے پڑے گی۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ساتھی مقام پر وقت لگائیں گے اور وقت دیں گے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، بھائی دوستوں بزرگوں، یہ کام ہے پورا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقام پر یہ اس طرح کام کرنا ہے۔ اب یہ اعمال جو ہیں جو آپ سے بتائے ہیں، مشورہ، تعلیم اور مسجد کو وقت دینا، ان اعمال کے کرنے کی ترتیب کیا ہو، یہ سمجھ لو، ان اعمال کے کرنے کی ترتیب کیا ہو۔ مسجد میں روزانہ کا کام ہے مشورہ۔ ہمارا مشورہ کس طرح ہونا چاہیے؟ بھائیو دوستوں بزرگوں، مشورے کی جو بنیاد ہے وہ صرف کسی مسئلے کا حل کرنا نہیں ہے کہ آؤ آپ اپنے مشورہ کر لو، اس کو حل کر لو، نہیں۔ مشورے کی جو بنیاد ہے اہم، وہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد امت کے دل میں مسجد سارے عالم میں دین کے مٹنے کا درد اور غم پیدا کرنا ہے مشورے کے ذریعے سے۔ ہمارا مشورہ اس لیے ہے کہ ایک ایک مسلمان کو فکر مند کیا جائے دین کے لیے۔ سارے عالم میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین مٹ رہا ہے، اس کے لیے مسلمان کو فکر مند کریں۔ کس کے ذریعے سے؟ کہ مشورے کے ذریعے سے فکر مند کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ مشورہ کیا ہوتا ہے، مشورے سے کیا فکریں آتی ہیں۔ آپ نے مسجد کے اندر اس لیے کہ یہ بات سمجھ لو کہ مشورے کا تعلق جو ہے وہ صرف مسجد وار جماعت جو وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں ان سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشورے کے ساتھی جو ہیں، ہماری مسجد کے ماحول میں رہنے والا ہر مسلمان ہمارے مشورے کا ساتھی ہے۔ بہت سے لوگ مشورے کا ساتھی انہیں کو سمجھتے ہیں جو جماعت میں وقت لگائے ہوئے ہیں، نہیں، جو ساتھی جماعت میں وقت لگائے ہوئے ہیں صرف وہ ہمارے مشورے کے ساتھی نہیں ہیں، ہمارے مشورے کے ساتھی ہمارے محلے میں رہنے والا ہر مسلمان ہمارے مشورے کا ساتھی ہے۔ اس لیے سارے ایمان والوں کو مشورے میں جوڑنے کی فکر کرو، سارے ایمان والوں کو مشورے میں جوڑنے کی فکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور سب کے لوگوں کو جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ چلے جاؤ تو ہم مشورہ کر لیں، یہ نہیں ہے۔ یہ تو نقصان ہے بہت بڑا کہ ہم ایک ایک اپنے بھائی کو بجائے مشورے میں جوڑنے کے اس سے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ چلا جائے تو ہم مشورہ کریں گے۔ یہ بنیاد صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمارا مشورہ چھوڑ کر جا رہا ہے محلے کا تو اس کے جانے پر ہمیں درد ہونا چاہیے کہ یہ مشورہ اس کے لیے بھی ہے، یہ مشورہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، یہ مشورہ اس کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ایک ایک بھائی کی خوشامد کر کے، ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے، ہاتھ پیر جوڑ کر اس کو اپنے مشورے میں بٹھانے کی محنت کرو۔ یہ مشورہ سب کے لیے ہے۔ مدینے کے اندر مشورے کی کیا بنیاد ہوتی تھی؟ جب بھی کوئی مسئلہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جاؤ پورے مدینے کے اندر اعلان کر دو الصلاۃ الجامعہ، یہ اعلان ہوتا تھا مدینے کے اندر۔ مسئلہ آ گیا، مشورے کی چیز آ گئی، کیا کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں،
اس کا مشورہ کرنا ہے. سارے مدینے والوں کو جمع کیا, الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کیا, سارے مدینے کے لوگ سب مسجد میں جمع ہو گئے. اسے کہتے ہیں مشورہ. محلے میں جتنے مسلمان ہیں سب کو جمع کرو مشورے کے لیے. مدینے میں ایک ایک مسئلے کے لیے سارے مدینے والوں کو جمع کیا جاتا تھا. اپنی مسجد کا مشورہ سارے ایمان والوں کا مشورہ ہے. سب کو جمع کرنے کی محنت کرو, سب کو جوڑنے کی محنت کرو, سب کو بلانے کی محنت کرو. مسئلہ آ گیا. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. مشورہ ہو رہا ہے, سارے مسلمانوں کو بلا کے مشورہ ہو رہا ہے. کیوں کہ اس کے ذریعے سے سارے ایمان والوں کو فکر مند کرنا ہے. مشورہ یہ بنیاد ہے شریف. آپ مشورہ کر رہے ہیں کیسے بلائیں. سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے. کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی. جتنی رائے آئی تھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن اس مشورے کے ذریعے سے جو تقاضا رکھا گیا تھا, جو فکر مند کیا گیا تھا ایک ایک ایمان والے کو, اس کی فکر ایک ایک کے دل میں آ گئی. ایک غیر معروف صحابی جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, انہوں نے اس کی اتنی فکر لے لی کہ جب گھر گئے تو گھر جا کر کے فکر میں کھانا بھی نہیں کھایا, سوئے بھی نہیں, کھانا بھی چھوڑ دیا, سونا بھی چھوڑ دیا. کیوں کہ مسجد کے اندر مشورے میں جو بات آئی تھی دین کے بارے میں, اس کی فکر دل میں اتنی اتر گئی کہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا. یہ بنیاد ہے ہمارے مشورے کی کہ ہم اپنے مشورے کے ذریعے سے ایک ایک ایمان والے کو, ایک ایک اپنے بھائی کو دین کے بارے میں امور پیش کر کے, دین کے تقاضے رکھ کر ایسا فکر مند کرنا چاہتے ہیں کہ اسے دین کے کام کے آگے یہ ساری ضروریات اس کی سیدھی ہو جائے. یہ مشورے کی بنیاد ہے. چنانچہ جب کھانا چھوڑ دیا, سونا چھوڑ دیا, اسی حال میں بیٹھے رہے, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی, اسی میں اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا خواب میں, اور فرشتے نے آ کر کے نماز کے لیے پوری اذان دے کر سنائی. پوری اذان انہوں نے اسی آنکھ لگنے میں جو فرشتے کو دیکھا اور پوری اذان دیتے ہوئے دیکھا, فوراً جب آنکھ کھلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا پورا خواب سنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور اب سے جب سے لے کر قیامت تک کے لیے نماز کے بلانے کی تجویز فرما دی کہ نماز کے لیے اس طرح بلایا جائے گا. یہ مراشد امور الہام ہوں گے, امور الہام ہوں گے جب ہم دین کے بکنے کی, دین کے نقصان کی بات کو ساری مسجد کے ماحول میں اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر مسجد میں بٹھا کر ان کے سامنے رکھیں گے. یہ حال ہے فلاں جگہ, یہ مسئلہ ہے, یہ حال ہے, تو ایک ایک ایمان والا فکر مند ہوگا. کون کتنی فکر لے جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بھائیو دوستو, ہماری مسجد کا مشورہ اس کی یہ بنیاد ہے. سب کو جوڑ کر پورے کام کا مشورہ کرو. جو کام کل کیا تھا اس کے تقاضے, اس کی کارگزاری سب کے سامنے آ جائے. جو کام آج کرنا ہے اس کے تقاضے مشورے سب کے سامنے لائے جائیں. اس طرح سے اپنی مسجد کے ماحول میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس مشورے کی بنیاد پر جوڑنا. جوڑیں گے, ارے جوڑیں گے. یہ تو نہیں کہ ہمارا مشورہ جماعت والوں کا نہیں, یہ کام جماعت کا نہیں ہے, یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے, یہ کام ہر امتی کا ہے. ہر امتی کا کام ہے, یہ ہر امتی کا کام ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ کام ہے. اس لیے سب کو جوڑو. یہ ہمارے مشورے کی بنیاد. ہر تقاضے کو بچے میں رکھو تاکہ اس مشورے کے تقاضے کی بنیاد پر ہم سب کو فکر مند کر سکیں اور سب کو محنت میں لگا سکیں. دوسرا کام ہے مسجد کے اندر, دوسرا عمل ہے مسجد میں تعلیم. مسجد کی تعلیم, بھائیو دوستو لوگوں, تعلیم بہت اونچا عمل ہے. یہ تعلیم, بہت سے لوگ اس تعلیم کو ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ تعلیم کو ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اس تعلیم کو جو درجہ دیتے ہیں وہ صرف معلومات کا دیتے ہیں. معلومات, ہمیں علم ہو گیا, ہمیں معلومات ہو گئی, ہمیں معلوم ہے
25 साल से हम सुन रहे हैं, 50 साल से हम सुन रहे हैं, हमें सब याद है, हमें सब मालूम है। इसलिए इस बुनियाद पर लोग इस तालीम को हल्का समझते हैं। तालीम की बुनियाद मालूमात का होना नहीं है। मालूमात के लिए तो ईमान की भी शर्त नहीं है। एक गैर मुस्लिम को भी हमारे दीन की मालूमात हो सकती है। मालूमात के लिए तो ईमान की शर्त नहीं है। हमारी तालीम मालूमात के लिए नहीं है, हमारी तालीम तो ईमान के लिए है। हमारी तालीम ईमान की ताजगी के लिए है, हमारी तालीम यकीन को बढ़ाने के लिए है। ये तालीम का हल्का नहीं है, ये ईमान का हल्का है। ये तालीम का हल्का नहीं है, ईमान का हल्का है। हाँ, तालीम के जरिए से ईमान में ताजगी पैदा करना, तालीम के जरिए से अल्लाह के वादों पर यकीन जमाना, ये तालीम की बुनियाद है। दौरे सहाबा में तालीम की बुनियाद क्या होती थी? दौरे सहाबा में तालीम किस तरह होती थी? तालीम किस तरह सुनी जाती थी? उसका तरीका ये होता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम बैठे हुए होते थे और आप उनके दरमियान में बैठकर इरशाद फरमाया करते थे। आप जो बात इरशाद फरमाते थे, सहाबा इकराम उसको यकीन से सुनते थे। उस वक्त किताबें नहीं थी, किताबें आपके बाद में लिखी गई हैं। आज किताबें मौजूद हैं, उस वक्त किताबें नहीं थी। उस वक्त आप खुद फरमाते थे, आज आपका फरमान किताबों में मौजूद है। तालीम का तरीका ये होता था कि सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और आप उसमें अपना इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते थे, सहाबा सुनते थे। ये तालीम का हल्का था सहाबा की। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में मजलिस हो रही है, उसमें आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में एक जमात एक मुल्क को फतह करेगी। वो मुल्क फतह हो जाएगा, उस मुल्क की शहजादी, उस मुल्क की शहजादी जब मुल्क फतह हो जाएगा तो वो तुम्हारे सामने आएगी, सफेद घोड़े पर बैठी होगी, काली ओढ़नी ओढ़े हुए होगी, तुम्हारे सामने आएगी। आपने इतनी बात फरमाई, दरमियान में से एक सहाबी खड़े हो गए। खड़े होकर के वहीं से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये शहजादी आप मुझे दे दें। ये था तालीम का हल्का, ये था तालीम का हल्का। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? सीधा मतलब ये था कि सहाबा इकराम आपकी मजलिस में बैठकर आपके फरमान को इस यकीन से सुनते थे कि हमारी आंखों का देखा हुआ गलत हो सकता है, लेकिन जो बात आपकी जबान से निकल रही है वो गलत नहीं हो सकती है। ये थी तालीम। अब बताओ, जब हम किताब पढ़ी जाती है मस्जिदों में और अपने घर में हम किताब पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ने में उस किताब का जो पढ़ रहा होता है, उस फरमान को, किताब को, क्या हम इस यकीन से सुन रहे हैं? एक एक बात को सुनना कि ये कौन सी बात है कि ये अल्लाह के नबी की जबान से निकली हुई बात है। ये हदीस जो पढ़ी जा रही है, ये हदीस में पढ़ने वाला हमारा साथी है, लेकिन अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं। फरमान वही है जो आपने फरमाया। आपकी जात मौजूद नहीं है, आपका फरमान मौजूद है। सहाबा यकीन से सुन रहे हैं, शहजादी की खबर दे रहे हैं, सहाबा खड़े होकर उसका सवाल कर रहे हैं कि ये काम होकर रहेगा, ये मुल्क फतह होगा, ये शहजादी आएगी, इसलिए वो मुझे दे दो। ये ईमान बढ़ रहा है बैठकर कि अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। कयामत तक की जितनी बातें फरमाई हैं वो अपने वक्त पर हक और सच होंगी। ये तालीम है हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे घर के अंदर। ये तालीम जिसमें अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसमें अल्लाह का फरमान है, जमात में निकलकर तालीम होती है, मकाम पर तालीम होती है। हमारी तालीम की जो किताबें हैं, मुंतखब अहादीस, फज़ाइल आमाल, दोनों के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक अल्लाह का फरमान है, एक नबी का फरमान है, तीसरी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ सुनना नहीं है,
یہ صرف سن کر چھوڑنا نہیں ہے، صرف معلومات ہو جائے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو یقین کے لیے ہے۔ جیسے پانی آدمی اپنے جسم کی تازگی کے لیے پیتا ہے اور موت تک پینے کا محتاج رہتا ہے، اسی طریقے سے ہماری تعلیم ہے، اسی طرح سے قرآن حدیث ہے کہ قرآن حدیث موت تک سنا جائے گا اور اپنے ایمان کی تازگی کے لیے سنا جائے گا۔ 1 گھنٹے پہلے سنا تھا، 1 گھنٹے بعد بھی سنیں گے۔ آدمی پانی پیتا ہے 1 گھنٹہ پہلے تو پیاس میں پیتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد پیاس لگی پھر پیتا ہے، کہ بار بار پینے سے تازگی مل رہی ہے۔ ساری دنیا پانی کا ایک رنگ ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن حدیث ایک ہے، بار بار پڑھا جائے گا، روزانہ پڑھا جائے گا، بار بار اس کو سنا جائے گا اور بار بار سننے سے ایمان میں تازگی آئے گی۔ یہ بنیاد ہے تعلیم کی۔ مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، جس طرح جماعت میں نکل کر تعلیم سنی تھی، اسی طرح واپس آ کر مسجدوں میں روزانہ کم سے کم جماعت میں 4 گھنٹے تعلیم کی تھی، مقام پر آ کر کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ تعلیم نہیں کر سکتے تو آدھا گھنٹہ جم کر تعلیم ہر مسجد میں کرنی ہے۔ آدھا گھنٹہ تعلیم ہر مسجد میں کم سے کم کرنی ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ بھائی دوستوں لوگوں، یہ کم سے کم ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ 1.5-2 گھنٹے تعلیم ہوتی۔ اور یہ بنیاد ہے تعلیم کی۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اس کو سنو اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرو۔ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہے گا۔ دنیا میں جو اسباب ہیں ان کے مقابلے میں جو اللہ کی بات ہے اس کا یقین، دنیا کے جو اسباب ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس کا یقین۔ دنیا دعوت دے رہی ہے سود پہ ہم سے جو ہے وہ لے کر ہم سے سود پہ پیسہ لے لو اور نئی گاڑی لے آؤ، سود پہ پیسہ لے کر نیا مکان بنا لو، ہم سے سود پہ پیسہ لے لو اور اپنے بچوں کی پڑھائی کر لو، ہم سے سود پہ پیسہ لے لو اور اپنے بچوں کے کپڑے خرید لاؤ۔ دنیا اس کی دعوت دے رہی ہے، اللہ کا فرمان اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے۔ تم سود کی طرف مت جاؤ، تم صدقے کی طرف جاؤ۔ مسلمانوں کی کمائی کے اسباب کمائی نہیں ہے، مسلمانوں کی کمائی کے اسباب خرچ ہیں۔ تم خرچ کرو، ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے۔ یہ اسباب ہے، اس کا یقین تعلیم میں بیٹھنے سے آئے گا۔ بازار میں جائیں گے تو سود کو سنیں گے، مسجد میں آ کے تعلیم کو میں بیٹھیں گے تو صدقے کو سنیں گے، اس کے فضائل سنیں گے، اس کے فائدے سنیں گے، نماز کے فائدے سنیں گے۔ بازار میں جو زہر جو بازاری باتوں کا دل میں اترا ہے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے مسجد میں تعلیم میں بیٹھ کر اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کا نور اتارو زندگی کے اندر۔ اس سے تعلیم ہے، یہ معمولی بنیاد نہیں ہے تعلیم کی، یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، یہ ہماری مرنے کی تیاری ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ بازار میں غفلت ہے، گھر میں غفلت ہے، اس غفلت کو توڑنے کے لیے مسجد کی تعلیم ہے۔ مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگے، ایک دن منتخبہ حدیث پڑھی جائے، دوسرے دن فضائل اعمال صدقات کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ تعلیم کا حق ہے، اس طرح تعلیم سنی جائے۔ سو کے مت سنو، جاگ کے سنو۔ کوئی تعلیم میں بیٹھا ہوا سو بھی جائے تو اسے تانا مت دو۔ یہ اتنا مبارک حلقہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ طلب کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سب کو بٹھاؤ۔ محلے کا ایک بالغ مرد ہماری تعلیم میں ہونا چاہیے، اس کی محنت کرو۔ گھر کی تعلیم، عورتیں بچے گھر کے اندر ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے مسجد کے اندر، ان کے لیے دعوت کا انتظام، ان کے لیے تعلیم کا انتظام، ان کی ہدایت کے لیے گھر میں کرو۔ اعمال دعوت گھر میں ہوں، گھر کی تعلیم میں یہ سارے اعمال کیے جائیں جو اعمال ہدایت کے ذریعے بنتے ہیں۔ اس کے لیے گھر میں تعلیم قائم کرنا، گھر کا ذمہ دار خود اس کے لیے فکر مند ہو اور گھر میں تعلیم قائم کرے۔ جن گھروں میں تعلیم ہوگی وہ گھر ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ گھر زمین پر ستاروں کی طرح ہیں،
ان میں چمک ہے. گھروں میں تعلیم زندہ کرو. گھر کی تعلیم میں 5 چیزیں ہیں. روزانہ گھر کی تعلیم میں گھر کے سب آپس میں بیٹھ کے افراد قرآن کا سیکھنا سکھانا کریں. آپس میں بیٹھ کر قرآن سیکھو. یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا اتنا اونچا عمل ہے اور قدیم عمل ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی دونوں گھر کے اندر قرآن کا سیکھنا سکھانا کر رہے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے. مار پیٹ کی. مار پیٹ کرتے ہوئے گھر کے اندر اس ورق پر نظر پڑ گئی جس پر قرآن لکھا ہوا تھا. اس پر نظر پڑتے ہی زندگی ساری بدل گئی. گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ ذریعہ بن گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلنے کا. جن گھروں میں تعلیم ہوگی وہ گھر اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. کسی بھی صورت میں ان گھروں سے ہدایت پھیلے گی. گھر کی تعلیم یہ روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا. بہت سے ذمہ دار ہیں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. ملکوں میں 5 مہینے لگائے ہوئے ہیں. ہزاروں لوگوں سے قرآن صحیح کرا دیے. اپنے گھر میں اپنی بیوی کا آج تک قرآن نہیں سنا. بیوی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے, ہمارے جسم پر کرتا بھی ہے, ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, لیکن گھر والوں کی فکر نہیں کی تو بیوی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے. ہم بیرون ملک میں پھر رہے ہیں اور گھر میں یہ حال ہے. کیوں کہ گھر میں تعلیم نہیں ہے. گھروں میں تعلیم کرو. گھر کا ذمہ دار گھر میں تعلیم کے لیے سب کو لے کے بیٹھے. گھر کی غفلت سے نکلنے کا, گھر کی تنگی کے دور ہونے کا یہ اعمال ذریعہ بنیں گے. اس لیے روزانہ گھروں میں تعلیم, روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا. اس کے بعد کتاب پڑھی جائے گھر کے اندر. ایک دن مستخب سے, ایک دن پہلے اعمال صدقات سے کتاب پوری ہو جائے. 6 صفات کا مذاکرہ کریں گھر کے اندر. آج آپ نے کیا, کل آپ کی بیوی کرے, آپ کی بیٹی کرے, آپ کا بیٹا کرے, گھر میں آپ کی والدہ کریں, آپ کے والد کریں. سب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بدل بدل کے سب کا نمبر آئے. روزانہ گھر میں دعوت. بھائی دوستو بزرگوں, آج جن گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی, جن گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ان گھروں میں مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا. نہ اللہ کی بڑائی کی, نہ رسول کے طریقے میں کامیابی کی, نہ جنت کی, نہ جہنم کی, نہ پرسرات کی, نہ قبر کی, نہ حشر کی. کوئی تذکرہ گھر میں نہیں ہوتا. مہینوں مہینوں ہو گئے بیوی شوہر سے بات کرنے کو تیار نہیں, شوہر بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں. کوئی ایک دوسرے کو آخرت کی فکر نہیں دلا رہا. شوہر آیا تھکا تھکایا, آ کے دنیا میں گھر کی کارگزاری دی اور بیوی نے گھر کے تقاضے رکھ دیے. رات کو سو گیا اسی فکر میں, صبح اٹھا اپنے کام پہ جانے کی جلدی ہے. بیوی نے گھر کے تقاضے بتا دیے, پیسے کا لین دین ہو گیا. پورا گھر اسی پر چل رہا ہے. کسی کو مہینہ ہو گیا, کسی کو 6 مہینے ہو گئے, کسی کے گھر میں سال ہو گیا. جنت کا تذکرہ ہو گیا. نہ بیوی جنت کی بات شوہر سے کر رہی ہے, نہ شوہر قبر کی بات بیوی سے کر رہا ہے, نہ دونوں مل کر کے بچوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. کیوں؟ یہ گھر میں تعلیم نہیں ہے. اگر گھر میں تعلیم ہوگی تو روزانہ ایمان پر بات ہوگی, روزانہ نماز پر بات ہوگی, روزانہ علم اور ذکر پر بات ہوگی, روزانہ اکرام مسلم پر بات ہوگی, روزانہ اخلاص نیت پر بات ہوگی, روزانہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جائے گی. گھر میں تعلیم ہوگی خود بخود تذکرہ زندہ ہو جائے گا. تعلیم نہیں ہوگی گھر سے جنت کا تذکرہ ختم, جہنم کا تذکرہ ختم, اور قبر کا تذکرہ ختم, حشر کا تذکرہ ختم, اللہ کی بڑائی کے بول ختم. یہ گھر نہیں ہے, یہ ویرانے ہیں قبرستان کی طرح. اس لیے گھروں میں تعلیم قائم کرو, 6 صفات کا مذاکرہ کرو تاکہ اللہ کی بڑائی زندہ ہو, تاکہ نماز کا تذکرہ ہو کہ کس طرح سے نماز پر اللہ پاک مدد اتارتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کی دعوت گھر میں چلے گی کہ اللہ سے مدد مانگو تو نماز پڑھو, اللہ سے مدد کے لیے صبر کرو, اللہ سے مدد کے لیے نماز پڑھو. اس کی دعوت دی جائے گی. تعلیم کی, روزانہ اللہ کی بڑائی, روزانہ اللہ کے وعدوں کا یقین گھر میں ہوگا. ذکر کی بات گھر میں ہوگی. اس میں 6 صفات کا مذاکرہ کرو تاکہ یہ اعمال زندہ ہوں. کشتی
تشکیل گھر میں تشکیل ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے تشکیل ختم ہو گئی. تشکیل ہے تو بیوی تشکیل کر رہی ہے اپنے کپڑوں کی شوہر سے، شوہر تشکیل کر رہا ہے اپنی بیوی سے ضرورت کی. کھانا ٹائم پہ دو، کپڑے ٹائم پہ دو، صفائی کپڑے ٹائم پہ دو، بس اس کی تشکیل لگے گی. تشکیل ختم ہو گئی. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر انہیں فضائل سنا رہی ہیں، انہیں ترغیب دے رہی ہیں اور ان کی ایسی تشکیل کر رہی ہیں کہ جب چاروں کے چاروں بیٹے کل میدان میں گئے تو چاروں نے اپنی جان دے دی اللہ کے راستے میں. ایک ماں تشکیل کر رہی ہے جوان بیٹوں کی. یہ صحابہ کے یہاں تشکیل ہوتی تھی. ہمارے یہاں تشکیل ضروریات کی ہے، صحابہ کے یہاں تشکیل مقصد کی تھی. بیوی نے ایسی تشکیل کری عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ گھر سے یہ کہہ کر گئے کہ اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیے. ایسی تشکیل کی بیوی نے. بہت بجا کے شہید ہو گئے. اونٹ کے اوپر ان کی لاش کو رکھا گیا. اونٹ کو گول کر مدینہ لانا چاہ رہے ہیں، اونٹ مدینے کی طرف نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے ایسا فرمایا گھر سے چلتے وقت کیا کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ اللہ میرے اہل کی طرف گھر لوٹائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے، یہ گھر کی طرف نہیں جائے گا. بیوی کی تشکیل ہے. ماں نے تشکیل کی، بیٹوں نے جان دے دی. بیوی نے تشکیل کی، شوہر نے گھر آنے کو منع کر دیا. صحابہ کے یہاں مقصد کی تشکیل تھی. ہمارے گھروں میں تشکیل زندہ ہو. بیوی تشکیل کرے شوہر کی، تم اللہ کے راستے میں جاؤ. شوہر تشکیل کرے بیوی کی، تم بھی ساتھ چلو. دونوں میں تشکیل کریں بچوں کی. ان کا ایمان کیسے بنے، ان کے اعمال میں یقین کیسے آئے، اس کی کیا فکر ہو، اس کی کیا محنت ہو، انہیں اعمال میں جوڑو. مسجد میں اعمال ہوتے ہیں، انہیں کشتوں میں جوڑو، انہیں مسجد کی تعلیم میں جوڑو. روزانہ گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے. تعلیم کا حصہ ہے تشکیل. تشکیل سے فارغ ہو جائے اگلے دن کا مشورہ کر لو. کل ہلکے کون لگائے گا، کل کتاب کون پڑھے گا، کل جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا. یہ مختصر مشورہ کل کے لیے ہو جائے. اس طرح گھر کی تعلیم پوری ہو جائے. کریں گے تو انشاءاللہ گھر کی تعلیم. تیسرا کام مسجد کا جو روزانہ کا ہے وہ اپنی مسجد کو وقت دینا. مسجد کو وقت دینا. بھائیو دوستو بزرگو، مسجد کو روزانہ وقت دینے کے ذریعے سے ہم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا چاہتے ہیں. ہماری مسجدوں کے اندر وہی اعمال، ہماری مسجدوں میں وہی معمول زندہ ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں زندہ کرایا تھا، جس کی برکت سے سارے عالم میں دین پہنچا، جس کی برکت سے سارے عالم میں دین پہنچا. مسجد نبوی کا نمونہ بنے. یہ کب ہوگا کہ جب ہر مسلمان روزانہ وقت دے گا. مسجد نبوی کا معمول، مسجد نبوی کا نمونہ بننا. صحابہ اکرام کی ترتیب تھی کہ آدھا دن اپنے مسجد کو دیا کرتے تھے، آدھا دن اپنے کاروبار میں لگایا کرتے تھے، آدھی رات مسجد کو دیا کرتے تھے، آدھی رات اپنے گھر میں آرام کیا کرتے تھے. یہ عام سے عام ترتیب تھی صحابہ مدینے کے. آدھا دن آدھی رات مسجدوں کو نمونہ بنانا. بھائیو دوستوں سے اس لیے روزانہ کی محنت کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، ایک ایک مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگنا ہے، تاکہ ہمارے محلے میں رہنے والے ایمان والوں کے ذریعے سے ہماری مسجد نبوی کے معمول پر آ جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے گھر میں نہیں بگڑتا، مسلمان اپنے کاروبار میں نہیں بگڑتا، مسلمان بگڑ رہا ہے گھر کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے. ہماری زندگیوں کا بگاڑ، ہمارے معاشرے کا بگاڑ وہ گھر اور کاروبار نہیں ہے، بلکہ گھر کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے بگاڑ آ رہا ہے. اس لیے جو فرماتے تھے کہ ایک ایک مسلمان سے اس کے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ مسجد میں لینے کی کوشش کرو، اسے مسجد میں لگواؤ. بھائیو دوستوں بزرگوں، آج کاروبار کا وقت کاروبار میں لگ رہا ہے، گھر کا وقت گھر میں خرچ ہو رہا ہے،
لیکن اس کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ چائے کی دکانوں پر، سڑکوں پر اور دوستوں کے ساتھ محفلوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں بھائی دوستوں بیٹھ کر گزر رہا ہے، سارا وقت اس سے برباد ہو رہا ہے. یہ وقت کی بربادی ہے ساری. چائے کے ہوٹل آباد ہیں، سڑکیں آباد ہیں، چوپال آباد ہیں، دوستوں کی مجلسیں آباد ہیں، مسجدوں میں تالا ہے، مسجدوں میں تالا ہے. دیندار لوگ جو دیندار ہیں ان کا تعلق بھی مسجد سے کتنا ہے؟ دیندار لوگوں کا تعلق بھی مسجد سے کتنا ہے؟ کہ اتنا ہے کہ فجر پڑھ کے جائیں گے تو ظہر تک نہیں آئیں گے. جو پکے دیندار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کا تعلق مسجد سے کتنا ہے؟ کہ ان کا تعلق مسجد سے اتنا ہے کہ فجر پڑھ کے جائیں گے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، اور ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے تو فجر تک نہیں آئیں گے. بس یہ دیندار ہے بستی کے، اور ان کا تعلق مسجد سے اتنا ہے کہ جتنی دیر نماز پڑھی جائے گی اتنی دیر یہ مسجد میں رہیں گے، اس کے بعد مسجد میں تالا لگے گا. تو ہم نے اپنی مسجدوں کو خود ویران کیا ہے. اور بیٹی جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا تعلق مسجد سے کتنا ہے؟ کہ اس کا تعلق مسجد سے اتنا ہے کہ مسجد میں جانے سے ڈر لگتا ہے، مسجد میں جانے سے ڈر رہا ہے. اگر آپ جماعت بنا کر اس کے گھر پہ چلے جاؤ اسے لینے کے لیے، اگر وہ نیچے ہوگا تو چھت پہ چلا جائے گا. گلی کے ایک کونے پہ آپ کی جماعت ہے، دوسرے کونے پر وہ کھڑا ہے تو آپ کو دیکھ کے گلی بدل دے گا. اگر آپ سے مسافر ہو ہی گیا تو یہ کہہ کر آپ سے پیچھے چھڑائے گا کہ میں ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ آخری ہتھیار اس کے پاس. کون ہے؟ کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. کہاں جانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے؟ مسجد میں جانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے، مسجد میں جانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے. جس کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہی تو ہے مسلمان جو مسجدوں کو آباد کریں گے. جو مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے کے حقدار ہیں وہ بہانہ کر رہا ہے مسجد میں جانے میں. ہم یہاں پہنچ گئے. بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے بگاڑ کی، ہمارے معاشرے کے خراب ہونے کی، ہمارے معاملات کے خراب ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا وقت صحیح ٹھکانے پر نہیں گزرتا. اس لیے محنت کر کے، روزانہ محنت کر کے مسجدوں کو وقت دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، طائف کا وفد مدینے میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچائی گئی بات کہ طائف کا وفد مدینے میں آیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے خیمے مسجد میں لگاؤ، ان کے خیمے مسجد میں لگاؤ، انہیں مسجد میں ٹھہراؤ. ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے خیمے مسجد میں اس لیے لگوائے ہیں تاکہ اعمال مسجد کی وجہ سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم پڑ جائیں. چنانچہ وہ وقت 3 دن مسجد کے اندر رہا. 3 دن کے بعد سارا وقت اسلام میں داخل ہو گیا مسجد کے اعمال کی برکت سے. ایک چور کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے ارشاد فرمایا اسے مسجد میں لے جاؤ اور مسجد کے ستون سے اسے باندھ دو. مہمان آیا مدینے کے اندر، اس کے لیے کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، اس مہمان کے لیے مسجد ٹھکانا ہے. چور پکڑ لیا مدینے کے اندر، چور کے لیے کوئی جیل نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ بھی مسجد ہے. مہمان کے اکرام میں اس کے خیمے لگوا دیے اور چور کی سزا میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا. 24 گھنٹے اس چور نے مسجد کا ماحول دیکھا، 24 گھنٹے اس نے اسلام اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسلام وہ ہے جو صحابہ نے کیا اور مسلمان وہ ہے جو کرنے والے تھے. مسلمانوں کو دیکھا اور ان کے اعمال کو دیکھا تو مسلمان اور اسلام دونوں سمجھ میں آ گئے. 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر آپ نے اپنے آپ کو کھلوایا، باہر گیا، غسل کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. چور کی زندگی بدل رہی ہے مسجد کا ماحول دیکھ کر. وقت کے دل میں ایمان اتر رہا ہے مسجد کا ماحول دیکھ کر. کفر نکل رہا ہے مسجد کے ماحول سے، ایمان آ رہا ہے مسجد کے ماحول سے. یہ تھا مسجد کا ماحول.
یہ ماحول کیا تھا کہ مسجد میں اعمال ہوتے تھے. صحابہ اکرام ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت میں مسجد کو آباد رکھتے تھے. درمیانی اوقات میں مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے, ایمان کی مجلسیں ہوتی تھی, حرام حلال کے تذکرے ہوتے تھے اور ذکر اور عبادت کی فضا ہوتی تھی. یہ سارا کام مسجد کے اندر ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان. صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسجد تو وقت کے گزارنے کی, اعمال کرنے کی جگہ ہے. چائے کے ہوٹل پر جا بیٹھے ہو, یہ مسجد کا وقت ہے. سڑکوں پر آپ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو, یہ مسجد کا وقت ہے. آپ نے 8 گھنٹے کاروبار کیا ہے, آپ نے 8 گھنٹے اپنے گھر میں دیے ہیں, یہ بچے ہوئے 8 گھنٹے مسجد کے ہیں. یہ ہوٹلوں کے لیے نہیں ہے, یہ سڑکوں میں گھومنے کے نہیں ہے, یہ دوستوں کی مجلسوں میں ایران توران کی بات کرنے کے نہیں ہے. یہ مسجد کا وقت ہے. صحابہ اس وقت کو مسجد میں گزارا کرتے تھے. اس لیے بھائیو دوستوں, روزانہ مسجد کے اندر مسجد کی جماعت محنت کر کے مسجد کے ماحول میں گھر گھر جا کر ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اسے مسجد کے ماحول میں لائے. جب آپ باہر محنت کرو مسجد کے باہر جا کر تو مسجد کو بھی عمل سے خالی مت چھوڑو. مسجد میں تعلیم بھی ہو, مسجد میں آنے والوں کا استقبال بھی ہو, مسجد میں دعوت دینے کے لیے ساتھی بھی ہو. مسجد کے باہر جا کر خوشامد کر کے باہر والوں کو بلا کر مسجد میں لاؤ, انہیں جا کر دعوت دو کہ تفصیل سے بات مسجد میں ہو رہی ہے, ہم آپ ایمان کی بات مسجد میں ہو رہی ہے, کامیابی کی بات مسجد میں ہو رہی ہے, ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو مسجد میں لینے آئے ہیں. انہیں سمجھاؤ, دعوت دو. بہت سے لوگ نقد آ جائیں گے, بہت سے لوگ آنے کا وعدہ کر لیں گے. جو آنے کا وعدہ کر لیں اپنے پاس ان کے نام لکھ لو, جو نقد آ جائیں ان کا استقبال کرو. مسجد کے ماحول سے ان کو گزارو, مسجد کے اعمال سے ان کو گزارو, اور اپنے ساتھ گشتوں میں بھی ان کو اپنا ساتھی بنا لو. مسجد کے اعمال میں بھی ان کو لگاؤ, ان کی تشکیل بھی کرو, روزانہ مسجد وقت بھی مانگو, اور اپنے گشت کا ساتھی بھی ان کو بناؤ. ان سے کام لو. جنہیں آپ محنت میں استعمال کرو گے وہ آدمی کام کا بنے گا. اس لیے بھائی دوستوں کو یہ تیسرا کام روزانہ اپنی ذات سے وقت دینے کا ہے اور دوسروں سے وقت لینے کا ہے. مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی ذات سے کتنا وقت مسجد میں دیں گے کہ گھر کاروبار سے بچا ہوا جتنا وقت ہے سب مسجد میں دیں گے انشاءاللہ. سب دیں گے وقت. کتنا وقت کہ گھر کاروبار سے بچا ہوا جتنا وقت ہے اسے غفلت کے ساتھ نہیں گزاریں گے, مسجد میں لگائیں گے. تیار ہو سب اس کے لیے مسجد میں وقت لگاؤ. اس کی برکت سے عام سے عام مسلمان کی زندگی میں اولیاء اللہ والی صفات پیدا ہو جائیں گی. ایسے اعمال ہوں گے مسجد سے. زبان کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت, کان کی حفاظت, دماغ کی حفاظت, ہاتھوں کی حفاظت, پیروں کی حفاظت, ساری حفاظت کا سامان مسجد کے اندر ہے. آدمی مسجد میں ہوگا, زبان سے اللہ کا نام لے گا, دماغ سے اللہ کا نام, اللہ کی بڑائی سوچے گا, ہاتھوں کو نماز پڑھنے میں لگائے گا. ہاں, جسم کے اعضاء نماز میں مشغول ہوں گے. باہر چائے کے ہوٹل میں بیٹھے گا تو سب کی زندگی میں عیب نکالے گا. فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے, سب سے اچھا میں ہوں. مسجد میں آئے گا تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. باہر رہے گا تو کہے گا سب گنہگار ہیں, سب میں عیب ہے. ہاں, مسجد میں حفاظت ہے. اور باہر یہ باہر غیبت ہے, باہر بد نظری ہے, باہر بد کلامی ہے, باہر بد جو ہے اس کا برا سننا ہے, سب کچھ ہے باہر. مسجد میں حفاظت ہے, مسجد میں بنے گا, مسجد میں یہ وقت دے گا تو وقت دیتے دیتے اور یہ اللہ میں شمار ہو جائے گا. اپنے کان, اپنی زبان, اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرتے کرتے یہ اللہ کا دوست بن جائے گا. نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہو جائے گا. دعوت دیتے دیتے اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے گی. یہ فائدہ ہوگا مسجد کے ماحول میں. فرشتوں کا ماحول ہے مسجد, سب دیں گے انشاءاللہ وقت. اور سامنے والے مسلمان سے وقت لو. ہاں, اپنے 8 گھنٹے مسجد میں لگاؤ اور سامنے والے سے بھی وقت مانگو. 8 گھنٹے کا مطالبہ کرو, 2.5 گھنٹے کا مطالبہ کرو, جتنا دے دے اسے وصول کر دو. آہستہ آہستہ دینے والے بن جائیں گے لوگ. کرو گے انشاءاللہ. ہفتے میں 2 گشت, اپنی مسجد کا اور دوسرے محلے میں دوسری مسجد کا. اپنی مسجد میں گشت کے ذریعے سے نقد جماعت نکالو. 2 نمازوں کے درمیان میں گشت کرو. صبح سے گشت کی دعوت دو,
صبح سے گشت کی دعوت دو، صبح سے گشت کرنے کی فکر کرو، صبح سے گشت کرنے کی فکر دلاؤ. جو کام فکر سے کیا جائے گا وہ کام جاندار ہوگا، وہ کام جاندار ہوگا. اور جس کام کی فکر نکل جائے گی اس کام کا عمل بھی کمزور ہو جائے گا. لوگ بھاگتے دوڑتے گشت کریں گے، کسی کی تکبیر اولا گئی، کسی کی رکعت گئی، کسی کی جماعت گئی. اب آپس میں اشارہ کر رہے ہیں، آپ اعلان کر دو، آپ بیان کر دو. تو عمل کی جان تو ہم نے پہلے نکال دی. اگر ہم فکر کرتے تو وقت سے پہلے مسجد میں پہنچتے، اتنی دیر پہلے پہنچ جاتے کہ عام سے عام ایک نئے سے نئے آدمی کو گشت کے لیے تیار کرتے، اسے تیار کر کے مسجد میں لاتے. گشت کرنے سے پہلے دوسرے بھائیوں کو گشتوں کے لیے تیار کرو گے، گشت جاندار ہو جائے گا. اتنی دیر پہلے اپنے گھر سے آ جاؤ، کاروبار سے نکل کے آ جاؤ. جن تقاضوں کو چھوڑ کر آؤ گے، گھر میں سے جن ضروریات کو چھوڑ کر آؤ گے، جن تقاضوں کو چھوڑ کر آؤ گے، جن تقاضوں کو چھوڑو گے، اللہ اس کو بنا کے دکھائے. بڑے بڑے مسائل زندگی کے حل ہو جائیں گے جب آپ گشتوں کے لیے تقاضے چھوڑو، جو ہے قربان کرو گے. گشتوں کے لیے اپنے کام قربان کرو گے، گشتوں کے لیے اپنی ضروریات قربان کرو گے، گشتوں کے لیے اپنے کام کو آگے پیچھے کرو گے. اللہ اس کی برکت سے بڑے بڑے کام بنا دیں گے، بڑے بڑے کام بنا دیں گے، اس کا یقین رکھو. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ چھوڑا، زندگی بھر بنا دیا. چھوڑ کے تو دیکھو اللہ کیا بناتے. ہمیں چھوڑنے کی عادت ہی نہیں ہے. آخر چھوڑیں گے کاروبار کے لیے، نماز چھوڑیں گے گراہک کے لیے. چھوڑتے تو ہیں لیکن دین چھوڑ رہے ہیں دنیا کے لیے. نہیں، دنیا کو چھوڑو دین کے لیے، تو اللہ پاک دنیا کو بھی بنائیں گے اور دیندار بھی بنا دیں گے. اس طرح سے گشتوں کو جاندار بناؤ. پہلے آؤ، محنت کرو، وصول کرو اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ گشت کرنے سے پہلے. یہ ہے گشتوں کی جان. بھاگتے دوڑتے گشت مت کرو، پہلے آ کے گشت کرو. لوگ جھاڑو لگاتے ہیں دکان میں جا کر 1 گھنٹہ پہلے گراہک کے آنے سے. جھاڑو لگا رہے ہیں، کپڑا مار رہے ہیں، دکان کی صفائی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ضروری گشتوں میں پہلے آؤ. 1 گھنٹہ پہلے دکان کھول کے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی عظمت ہے. اپنے عمل سے دین کو بڑا کرو، اپنے عمل سے دین کو بڑا کرو. اپنے عمل سے دنیا کو بڑا مت کرو. اپنے عمل سے دین کو بڑا کریں گے، اللہ پاک دین کی عظمت دل میں اتار دیں گے. اپنے عمل سے دنیا کو بڑا کریں گے، اللہ پاک دین کی عظمت دل سے نکال دیں گے. دین کو بڑا کرو، محنت کرنے کے لیے آؤ اور اس میں جان لگا کے گشت کرو، اصول آداب کے ساتھ. کوئی وجہ کو اتر نہ ہو. 10 آدمی کی جماعت بناؤ. رہبر متکلم امیر طے کرو، درمیانی بات کرنے والا طے کرو، دعا کے لیے ساتھی طے کرو، استقبال کے لیے ساتھی طے کرو. بہترین متکلم ہے جس کی تشکیل نقد ہو، کلام مختصر ہو. نقد بزرگوں کے مسیح بھیجا جائے. کوئی آئے ناپاکی کا عذر کرے، ایسی ناپاکی ہے جس پر غسل فرض نہیں، تو اس کا طریقہ بتا کے اسے پاک صاف کر کے مسجد میں لاؤ. ایسی ناپاکی جس پر غسل فرض ہے، اپنے کندھے پہ لنگی ڈال کے رکھو، کرتا ڈال کے رکھو، آنے والوں کو نہلا دو، اپنی لنگی دے دو، کرتا دے دو، پاک صاف کر کے مسجد میں لاؤ. اللہ پاک یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے، میرے بھائی اپنے بندے کی جو ہے، میرے بندے کی جو ہے ہدایت کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک اس محنت کو دیکھیں گے. حضرت فرماتے تھے تم ایسی محنت کرو کہ تمہارے محنت کرنے پر اللہ کو پیار آ جائے. اللہ پاک ایک پر رکھ کر لاکھوں کی زندگی بدل دیں گے. یہ گشت لاکھوں کی ہدایت دلانے والا عمل ہے. اس میں جان کھپاؤ، محنت ہے. متکلم نقد لانے میں جان کھپا رہا ہو، رہبر بلانے میں جان کھپا رہا ہو، استقبال والا اسے عمل میں جوڑنے میں جان کھپا رہا ہو، درمیانی بات کرنے والا اسے بات سمجھانے میں جان کھپا رہا ہو. یہ سارا جان کھپانے کا عمل ہے. سارے عالم کی نیت کے ساتھ اس کے اثرات سارے عالم میں پڑیں گے. اللہ ہمارے گشت کو عالمگیری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ دعائیں مانگو. یہ مانگنے میں عید کا دن ہے، گشت کا دن. سب کو چھوڑ کر گشت کرو تاکہ ہمارا ماحول بدل جائے اور گشت کرنے والوں کے حالات بدل جائیں. کرو گے اس طرح؟ دوسرا گشت ایسے محلے میں جا کے کرو جس مسجد میں اعمال نہیں ہوتے. 2-2.5 مہینے کے لیے اسے تقاضے پر لو. ہفتے میں 1 مرتبہ جا کر اپنی مسجد کی طرح عمومی گشت کرو. ہفتے میں 1-2 مرتبہ جا کر اس میں 2.5 گھنٹے اپنے لگاؤ. تشکیلیں کر کے ان کی اپنے ساتھ ان کے 3 دن لگواؤ نئے نئے لوگوں کے.
اور 3 दिन लगवा कर उन्हें काम समझाओ, मस्जिद में क्या काम करना है। वक्त लगाने के बाद उनकी समझ में आएगा, वक्त लगाने के बाद वो पक्के बनेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे गश्त में अपने जाके एक गश्त कर लिया, इससे काम खत्म नहीं होगा। उस मस्जिद में आमाल की तरतीब बनानी है, उस मस्जिद में आमाल शुरू करने हैं, उस मस्जिद में आमाल करने वाले लोगों को खड़ा करना है। ये काम है हमारा दूसरे गश्त में। इसलिए 2.5 घंटे भी वहां जाके लगाओ, हफ्ते में 1-2 मरतबा। अपने साथ उनको 3 दिन में भी लेके जाओ। नए नए लोग हैं, उन पर मेहनत करो जाकर, और फिर उनको वापस करो उनकी मस्जिदों में काम समझाकर, ताकि वो मस्जिदें आपके दूसरे गश्त के जरिए से 2-2.5 महीने में खड़ी हो जाए काम पर। इस तरह गश्तों में जान खपाओ। ये गश्त दूसरी मस्जिदों में काम को जमाने के लिए है। इस तरह से महीने के 3 दिन हर पुराना साथी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, अपने निकलने का हफ्ता तय करे। 3 दिन मुझे इस हफ्ते में लगाने, जो हफ्ता मुकर्रर करे उसमें अपने 3 दिन लगाए। कोई भी पुराना साथी ऐसा ना हो जो अपनी जमात बनाए बगैर निकले। पुराने आदमी की मौत है अकेला निकलना, पुराने आदमी की मौत है कि मेरे साथ जमात नहीं बनी। नहीं, जमात नहीं बनी ये नहीं है, तुमने पूरे महीने जमात बनाने की मेहनत नहीं की। हमें जमात तो बन जाती। अपने साथ जमात बनाओ, बनी बनाई जमातों में जुड़ने की आदत मत डालो। हाँ, बहुत से लोग एक मरतबा जुड़ते हैं, फिर जुड़ने को अपना मामूल बना लेते हैं कि आपकी जमात जा रही है, मेरे 3 आदमी में लेके आ जाऊंगा। नहीं, 3 आदमी लेके मत जाओ। 3 आदमी अपने बर्तन लो, अपनी किताबें लो, जिस मस्जिद में आप करोगे वहां जाके नगद जमात बनाओ। वरना जुड़ने की आदत डालोगे और ये आदत इतनी खराब है कि आप हमारी मस्जिद के काम को खत्म कर देगी। अपना हफ्ता तय करके निकलो, अपने साथ जमात बनाओ, और 3 दिन में जाकर खरूज की तरतीब पर वक्त लगाओ। बहुत से लोग आदत डाल लेते हैं जमात में जाकर कारोबार पे जाने की। एक आदमी भी अगर एक जमात में से कारोबार करने चला जाएगा, एक दिन ये सारी जमात खत्म हो जाएगी, सारी जमात। ये 15 आदमी की जमात है, इसमें 30 आंखें हैं, वो सब देख रही हैं कि आप जमात में आके कारोबार भी कर रहे हो। अगली बार ये 14 के 14 आदमी आपसे तकाजा करेंगे कि हमें भी काम। फिर ये पूरी जमात होगी कि ये 1-8 घंटा अपना मस्जिद में रहेंगे, बाकी सारा वक्त कारोबार पे रहेंगे। खत्म जमात। खरूज में कारोबार और घर नहीं है, मकानी काम में कारोबार और घर है। खरूज की तरतीब में घर कारोबार की कुर्बानी दो, वरना काम सारा कुर्बान हो जाएगा। हाँ, कुर्बानी दे के निकलो, अपने हफ्ते में निकलो, अपनी जमात बना के निकलो, और निकल करके घर कारोबार के तकाज़ों को समझ जाओ। खरूज की तरतीब पर आमाल में लगो। इसके जरिए से हिदायत आम होगी सारे आलम के अंदर। इस कुर्बानी पर कामों को आगे पीछे करो, और 3 दिन की नमाज तकाजे पर लेकर जाओ, तकाजे पर लेकर जाओ। ये नहीं है कि हर महीने मस्जिद बदलो, हर महीने गांव बदलो, हर महीने अपना इलाका बदलो। नहीं, एक तकाजे पर इलाका लो, ऐसा इलाका जो बंजर है, कमजोर है, जहाँ मुसलमान तो है, कलमा याद नहीं है, मुसलमान है, कलमा याद है, नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद ईरान पड़ी है, उसमें जाकर अपने जान खपाओ। जितने कमजोर इलाके में मेहनत करोगे, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मुसलमान इस हाल में है कि कलमा याद नहीं है, उसमें जाके मेहनत करोगे, उतना ही अल्लाह का ज्यादा ताल्लुक मिलेगा, उसका ताल्लुक अल्लाह का ज्यादा मिलेगा। इसलिए 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, मुताबिद मरतबा जाकर उस मस्जिद में, उस बस्ती में, उस गांव में जाकर बार बार अपनी जमात ले जाकर उसमें काम उठाने की कोशिश करो। मस्जिद वार जमात बनाओ, नकद जमात निकालो, नकद जमात निकाल के अपनी मस्जिद में लेके आओ, उनकी नुसरत करो, उन्हें काम समझाओ। इस तरह से 3-4 मरतबा आप 3 दिन उस गांव में लगाओगे तो उस काम की शक्ल बनेगी। 3 दिन की जमातों के जरिए से दूर की बस्ती में और दूसरे गश्त के जरिए से करीब की मस्जिदों में काम उठाने की कोशिश करो। ये दोनों काम जमाने के लिए है।
दोनों अमाल। दूसरा जश्न 3 दिन की जमात। हाँ, इसमें हमारी तरबियत भी है और इसमें काम कमजोर इलाकों में काम का जमना भी है, इससे काम को जो है तरक्की मिलेगी। इस तरह से भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये 5 आमाल के करने की तरतीब और इन 5 आमाल में किस काम को किस तरह करना, इसका क्या फायदा है, किस नीयत से करना, समझे। और हर काम को हमारी कोशिश ये है सहाबा के वाक़यात को सामने रखो, उनकी कुर्बानियों को सामने रखो। हमारा काम बिल्कुल वही है, उस तरतीब से उस काम को लेना है। हमारे लिए उसूल सहाबा के आमाल हैं। सहाबा हमारी मंजिल है, हम सब मुसाफिर हैं। उनको देखो और अपने काम सही करो। हाँ, उनका ईमान नमूना है, उनकी नमाज नमूना है, उनकी मेहनत नमूना है, उनका माशरा नमूना है, उनके मामलात नमूना है। उनको देखेंगे तो तरक्की करेंगे, आपस में साथी को देखेंगे तो कमजोरी आएगी। सहाबा नमूना है, उनको देखो। इसलिए सारे उसूल हमारे वहीं से हैं। करेंगे इंशाअल्लाह तरतीब पर। शब गुजारी अपने खाने बिस्तर के साथ है। शब गुजारी खाने बिस्तर के साथ। शब गुजारी इसलिए होती है और महाना जोड़ महीने में 15-20 मस्जिदों का, ये इसलिए है महाना जोड़ और शब गुजारी कि ये जो मस्जिदों का काम है ये मजबूत हो। मस्जिदवार जमातों की मजबूती के लिए, मस्जिदवार जमातों की तकवीयत के लिए महाना जोड़ है और शब गुजारी है, ये दोनों काम। इसलिए इन जगहों पर महाना जोड़ में भी और शब गुजारी में भी नए लोगों को नहीं, मस्जिद की जमातों को जोड़ो। नए लोगों को मस्जिदों में जोड़ो, मस्जिदों को आबाद करने में उन्हें शरीक करो अपनी मस्जिद के माहौल में, और मस्जिद की जमातों को शब गुजारी में जोड़ो। इसलिए पहला काम शब गुजारी में भी और महाना जोड़ में भी पहला काम है मस्जिदों की हाजिरी लेना। ये पहला काम, मस्जिदों की हाजिरी लो। और उसके बाद महाना जोड़ के अंदर हर मस्जिद अपनी कारगुजारी सुनाए। जब कारगुजारी पूरी हो जाए तो कोई साथी 15-20 मिनट बात कर ले और बात करके फिर तशकील करे मस्जिद के अंदर। 5 महीने बेरूने मुल्क जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग गए वो 5 महीने के लिए खड़े हो जाए, उनका तफक्कुर करें। जिनके 2 मरतबा 4 महीने लग गए वो खड़े हो जाए 3री मरतबा 4 महीने लगाने के लिए, उनको निकाल के अलग करें, उनका तफक्कुर करें। 2 महीने मामस्तूरात जिनके कवायद पूरे हो गए उनको 2 महीने के लिए खड़ा करें, इनका तफक्कुर करें। महाना जोड़ में इनका तफक्कुर करके जमात बंदी करो, इनकी बेरून के लिए जमात बनाओ। मस्तूरात की जमात 2 महीने बेरून मुल्क के लिए बनाओ। चिल्ले की जमात मस्तूरात की, इसमें से कोशिश करो जमात बंदी करने की। जो लोग तैयार हो जाए उनकी जमात बंदी करो। फिर जितनी मस्जिदें मौजूद है, 15 मस्जिदें हैं, तो हर मस्जिद पर जमात बनाने का तकाजा डालो। हर मस्जिद पर कोई मस्जिद आइंदा महीने जब आएगी जोड़ में तो जमात बनाकर आए, जो तकाजा लेकर गए उसे पूरा करके आए। और हर मस्जिद से मकामी काम के अज़ाइम कराना, मकामी काम के अज़ाइम हर मस्जिद से। वो क्या है मकामी काम के अज़ाइम? कि हर मस्जिद से पूछो आपकी मस्जिद 24 घंटे में कितने घंटे आबाद है। हर मस्जिद वाले बताएंगे, कोई कहेगा 6 घंटे, कोई कहेगा 8 घंटे, कोई कहेगा 4 घंटे। तो जो जितने घंटे पर मस्जिद आ गई उससे आगे का तकाजा उसे दो। 8 घंटे वाले को 10 घंटे पर लाओ, 6 घंटे वाले को 8 घंटे पर लाओ, 4 घंटे वालों को 6 घंटे पर लाओ। मस्जिदों के काम की सतह को बढ़ाने के लिए इन्हें तकाजा दो। मकामी काम, जिस मस्जिद में रोजाना की मेहनत मजबूत होगी उस मस्जिद के सारे काम मजबूत होंगे। इसलिए मकामी काम को मजबूत करने के लिए रोजाना की मेहनत को बढ़ाने के तकाजे दो, इससे सारा काम बढ़ेगा। गश्तों में वक्त बढ़ेगा, मुलाकातें ज्यादा होंगी, मस्जिद में लोग ज्यादा आएंगे, उनकी तश्कीलें होंगी, मस्जिद में लोग ज्यादा देंगे, सारा काम बढ़ेगा अगर रोजाना की मेहनत मजबूत होगी। इसलिए उनको उनकी सतह को बढ़ाने के लिए, मस्जिदों के काम की सतह को बढ़ाने के लिए ये उन पर तकाजा डालो कि आपकी मस्जिद 24 घंटे में कितने घंटे पर आ गई है, उससे अगला तकाजा लेके जाओ। ये है महाना जोड़ में तकाजा देना। और आखिर में हयातुस सहाबा की तालीम, साल लगाए हुआ आलिम, काम की फिक्रों में तकाजों पर चलने वाला, ऐसे साल लगाए हुए आलिम से ये किताब पढ़वाई जाए ताकि सहाबा की जिंदगी का मामूल हमारे सामने आए।
یہ ماہانہ جوڑ میں مسجدوں کی جماعتوں کی تقویت کے لیے یہ کام ہے. اس طرح ماہانہ جوڑ ہونا چاہیے. شب گزاری میں بھی یہی ہے. صرف وہاں کارگزاری نہیں ہوگی ایک ایک مسجد کی, وہاں حاضری ہوگی, بیان ہوگا, تشکیل ہوگی. جب حلقے لگوائیں تو اس میں ایک ایک مسجد کو تقاضا بھی دیا جائے جماعت بنانے کا, اور مقامی کام کی اذان کرائی جائے, اور حیات الصحابہ کی تعلیم شب گزاری میں. تو یہ دونوں کام شب گزاری اور ماہانہ جوڑ مسجدوں کی جماعتوں کی تقویت کے لیے ہیں. تو بھائی اور دوستوں بزرگوں, یہ 5 کام مسجد کے اور شب گزاری اور ماہانہ جوڑ یہ سارے مقامی کام کے ہمارے تقاضے ہیں. ہم سب کے سب ان سارے کاموں کے کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ, پابندی سے اعمال کو کریں گے. اب آپ حضرات اسی ماحول میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل بھی کریں. 3 دن لگاتے ہوئے زمانہ ہو گیا, اب ہمیں 10 دن پر آنا چاہیے. 3 دن لگاتے ہوئے زمانہ ہو گیا, اب 10 دن پر آنا چاہیے. 2.5 گھنٹے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگاتے ہوئے زمانہ ہو گیا, 8 گھنٹے پر آنا چاہیے. تو ساتھ ہی آپس میں روزانہ 8 گھنٹے کی اور ماہانہ 10 دن کی اور سالانہ 4 مہینے کی آپس میں تشکیل بھی کریں گے انشاءاللہ. آپس میں حلقے بنا کر جو باتیں ہوئی ہیں ان کا آپس میں مذاکرہ بھی کر لیں مقامی کام کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.